السلام علیکم ناظرین، کنیکٹنگ ڈاٹس کے ساتھ میں ہوں یوسف رشید، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ صحیح معنوں میں ایک ہمہ جہت اور باغ و بہار شخصیت ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے ایک بہترین رائٹر، مزاح نگار اور پاکستان کے بہترین ترین فوٹوگرافر سید مہدی بخاری۔ مہدی بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ سر تھینک یو فار جوائننگ اس، آپ کے ٹائم کا شکریہ۔ مہدی بھائی، آپ کی جو پہلی شناخت ہے وہ ایک فوٹوگرافر کی ہے، اور اس کے بعد آپ غالباً، اگر میں یہ کہوں کہ زیادہ مشہور یا زیادہ شہرت جو آپ کو ملی وہ تحریروں کی وجہ سے ملی، تو آپ کو اپنی کون سی شناخت پسند ہے؟ مجھے دونوں ہی پسند ہیں۔ بیسیکلی میں فوٹوگرافر بھی نہیں ہوں اور رائٹر میں خود کو سمجھتا نہیں ہوں، ابھی لوگ سمجھتے ہیں۔ میں ٹریولر ہوں، میرا شوق تھا سفر کرنے کا، اور سفر کرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے قلم بند کرنے کا شوق ہوا اپنی سفری یادداشتوں کے لیے۔ کیمرہ بھی اس لیے ہاتھ میں آیا تھا کہ جب میں آ کے لوگوں کو بتاتا تھا یا اپنے دوستوں کو کہ یار میں اس علاقے میں گیا ہوں، اس طرح کے علاقے بڑے خوبصورت ہیں، لوگوں نے اس زمانے میں تو نام بھی نہیں سنے ہوتے تھے۔ اب ٹورزم بوسٹ ہوا نا، اب تو ہر کسی کو پتہ ہے ہنزا کدھر ہے، کوجال کدھر جی ہے۔ جی جی۔ یہ بات آج سے 20 سال پہلے کی ہے۔ تب لوگ کہتے تھے ہنزا کس ملک میں ہے؟ پاکستان کا، ہمارے علاقے کے لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا۔ ٹریولنگ ہی نہیں تھی، ٹورزم ہی نہیں تھا۔ تو جب میں بتاتا تھا یار میں اس علاقے میں گیا، اتنا خوبصورت ہے، میرے دوست یقین نہیں کرتے تھے، کہتے بکواس کرتے، جھوٹ بولتے، ایسے نہیں ہو سکتا، پاکستان میں ایسے علاقے کہاں ہیں؟ پھر کیمرہ آیا ہاتھ میں، صرف یہ پروو کرنے کے لیے کہ یار یہ دیکھو، صرف لوگوں کو یقین دلانے اپنے کے دوستوں کو، لیے۔ لوگوں کو بھی نہیں، اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، جی 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 وہ جی۔ جو کمپنی کے تو چار پہلا چھ کیمرہ کون سا تھا سر؟ وہ نائکن کا F5 تھا جس میں فلم ریل ڈلتی تھی۔ تو کوڈیک 400 ISO کی ریل، کلر ریل، اور F5 نائکن پہلا کیمرہ۔ جو ڈیجیٹل کیمرہ تھا وہ کوڈیک کا میں نے لیا تھا 1.5 میگا پکسل، ہاں ہاں۔ پاکٹ سائز کیمرہ تھا، چھوٹا سا کیمرہ آتا تھا۔ کوئی 2005-06 کا زمانہ ہوگا یہ اس تھا زمانے میں یہ کیمرہ؟ یہ تھا 2004۔ 2004، صحیح۔ کوڈیک کا 1.5 میگا پکسل، نئے نئے یہ ڈیجیٹل کیمرے نئے نئے ڈیجیٹل کیمرہ آنا شروع ہوئے تھے، اور وہ پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمرے ان کو ہم کہتے تھے۔ وہ بالکل۔ اس کے اندر بلٹ ان لینز ہوتا تھا، چھوٹی سی اتنی سی جی جی باڈی جی تھی۔ جی جی، I get it۔ حالانکہ DSLR بھی آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کو افورڈ کرنا اس زمانے میں بڑا مسئلہ تھا۔ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ تھا یہ بھی میری والدہ نے کو کمیٹی شمیٹی نکلی تو میری ضد پہ انہوں نے لے کے دیا، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ فلم سے ڈیجیٹل کی طرف، ڈیجیٹل آ گئے تھے، میں تو DSLR چاہ رہا تھا، لیکن وہ بجٹ اس وقت اتنا نہیں تھا۔ تو پہلا 1.5 میگا پکسل تھا کوڈیک کا، جس سے یہ سارا سفر سٹارٹ کیا تھا۔ میں ٹریولر، کیمرہ اس لیے ہاتھ میں آیا اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ دیکھو، اور قلم اس لیے ہاتھ میں آیا کہ جتنا کچھ میں نے دیکھا میں چاہتا تھا کہ میں اس کو تحریروں کی صورت لاؤں۔ اپنے مشاہدات، آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں جب آپ سفر کرتے ہیں، آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سارے کلچر کو وٹنس کرتے ہیں، تو آپ کو بہت عجیب لگتا ہے کہ یار پاکستان میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں، ان کا یہ کلچر ہے، ان کی شادیاں ایسے ہوتی ہیں، ان کی فوتگیوں پہ یہ کچھ ہوتا ہے، یہ ایسے کھاتے ہیں، اور یہ کچھ کھاتے ہیں، ہم پنجاب میں تو یہ کچھ نہیں کھاتے۔ تو لوگوں کو بتانے کے لیے تحریر کی صورت، تو بیسکلی تو ٹریول۔ کون سا ایکسپریشن مہدی بھائی آپ کو پسند ہے؟ کینوس، کیمرے کے ذریعے، کیمرے کے لینس کے ذریعے، یا قلم، یا تحریروں کے ذریعے؟ کون سے اظہار میں آپ کو لگتا ہے کہ میں نے زیادہ کنوے کر دیا؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ قلم کے تھرو آپ اپنے جذبات کا اچھا اظہار کر سکتے ہیں اور لوگ پڑھ کے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ فوٹوگرافی کے تھرو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے والے لوگ بہت کم وہ ہوتے ہے ہیں۔ ایک کیپیسٹی بات۔ وہ آرٹسٹ ہی سمجھ سکے گا کہ فلانے آرٹسٹ نے اس میں کیا پیغام دیا ہے، ماسس نہیں سمجھ سکتے جی جی جب تک اس فوٹو کی تشریح کر کے ان کو نہ بتایا جائے۔ تو قلم بہترین ہے اظہار کے لیے۔ صحیح۔ اور اپنے اظہاریے کو جب آپ نے میسج تک پہنچا دیا تو میسج سے فیڈ بیک بھی میسج والا آتا ہے، تعریفیں بھی ہوتی ہیں، گالیاں بھی پڑتی ہیں، تو یہ تجربہ کیسا ہے؟ یہ مکس ہوتا ہے، اس سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ عدم برداشت ہے۔ تو جب سماجی ایشوز پہ لکھا جائے، سیاسی ایشوز پہ لکھا جائے تو ریئیکشن آتا ہے۔ آپ ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے، کوئی نہ کوئی طبقہ افینڈ ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی سیاسی طبقے کے افینڈ ہونے کا مطلب سیدھی گالی ہے، اس نے بلو دی بیلٹ اترنا ہے۔ پچھلی 10-12 سالوں میں ہم نے جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ دیکھا ہے، اور ایک ایسی جنریشن تیار ہوئی جو سوشل میڈیا پہ ہی دار و مدار رکھتی تھی اپنے نالج کا، وہ اسی طرح کی نکلی ہے، اور بھگتا ہے، کافی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو لیکن آپ کیا کریں گا، مطلب آپ لکھنا چھوڑ دیں تو یہ تو آپ کو کرنا ہے۔
یہ پازیٹیو بھی ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ جو عقل و شعور والے لوگ ہوتے ہیں, جو سسٹم کو جانتے ہیں, جو سماج کو جانتے ہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے, یا یہ وہی بات کر رہا ہے جو ریشنل اپروچ ہے. یہ کوئی فسادی بات نہیں کر رہا, یہ کوئی آئیڈیلزم نہیں بیچ رہا, یا یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ ابھی انقلاب آنے لگا تو ابھی یہ ہو جانا ہے, تو حوصلہ رکھو ساتھی, ابھی منزل پہنچ جائے گی. جو سیدھی بات ہے میں وہی لکھتا ہوں. لوگ افینڈ بھی ہوتے ہیں, لوگ تعریف بھی کرتے ہیں. میں بھی ہر بندہ اپنی طرف سے سیدھی بات ہی یا صحیح بات ہی لکھ رہا ہوتا ہے, لیکن ہر بندے کا اپنا سچ ہے. یا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہر بندے نے اپنا بابا اتنے رکھنا ہے نا, تو وہ اب جب آپ اس سے مختلف رائے دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو پسند نہیں آتی. اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ عدم برداشت ہے, لوگ اس کو پھر برداشت نہیں کرتے, وہ آپ کو اپنے حساب کا مسلمان کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں. اچھا, ہم آپ کے تخلیقی سفر کی طرف تھوڑا سا بڑھتے ہیں. تھوڑا سا آپ کا بیک گراؤنڈ اور جو آپ کو پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں. جیسے میں آپ کا ایک ریگولر پڑھنے والا ہوں کہ سیالکوٹ کے مالدار ترین خاندانوں میں سے ایک, اور اس کے بعد آپ نے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اور کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کہ لکھا تھا کہ وہ پہلی کرولا 82 کا سم تھنگ تھی جو آپ کے والد صاحب نے لی تھی. لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد زندگی میں آپ نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے. ایک نیٹ ورک انجینئر جو ہے وہ آج یونیسیف میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے, اور اس کی شناخت جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے ہے, نہ ایز اے نیٹ ورک انجینئر ہے, نہ ایز اے یونیسیف فوٹوگرافر ہے. وہ ٹریول فوٹوگرافر اور رائٹر کے طور پر ہے. اور آپ کی مسکراہٹ سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں صحیح پہنچا ہوں. تو یہ نشیب و فراز زندگی کی انہوں نے کیا سکھایا؟ آپ نے اوبر بھی چلائی غالباً کووڈ کے زمانے میں, تو انہوں نے زندگی میں کیا سکھایا ان تلخ تجربوں نے؟ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی نا, ایک تو سادات گھرانہ تھا, بڑا مذہبی گھرانہ تھا. میری والدہ بہت مذہبی تھیں, ابا جان اس سے بھی زیادہ مذہبی تھے. چونکہ یہ فقہ جعفریہ پہ کاربند گھرانہ تھا, تو ابو کا المیہ پوری عمر یہ رہا کہ انہوں نے کمایا بہت, لیکن جتنا کمایا وہ لگایا بھی مذہب پہ, جلسوں میں, جلوسوں میں, مجالس میں. اماں کا پوری عمر یہی گلا رہا کہ کچھ گھر کے لیے بھی رکھا کرو. وہ نہیں رکھتے تھے. وہ آپ کہہ لیں کہ کھلے دل کے تھے, کھلے ہاتھ کے تھے. تو اس گھر میں نے آنکھ کھولی تھی جس میں فوٹوگرافی یا کیمرے کو یا ٹریولنگ کو تو بےہودگی یا آوارگی کہا جاتا تھا. اچھا, پیسہ تھا. میرے 10 سال کے ہونے تک سب کچھ ٹھیک رہا. ایون میرے والد صاحب کا نیٹ ورک, سوشل نیٹ ورک اتنا تھا کہ ان کے دوست جاپان سے, ہانگ کانگ سے, تھائی لینڈ سے, کہیں سے بھی ٹریول کر رہے ہوتے تھے, آتے تھے. تو کپڑے میں پاکستانی بھی نہیں پہنتا تھا. میں بڑا لاڈلا بیٹا تھا اپنے باپ کا. باپ نے مجھے بڑے نازوں سے رکھا جب تک وہ اسودگی میں رہے. تو جب حالات خراب ہوئے ہیں, جب بزنس ڈاؤن ہوا ہے ان کا, اور ان کو دھوکہ بھی ان کے منشی عثمانے کے کلرک نے دیا جس پہ انہوں نے انحصار کیا ہوا تھا. خود جاتے نہیں تھے, پیسے آ جاتے تھے, تو ان کو یہ تھا کہ بزنس آٹو رن پہ لگا ہوا ہے. وہ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ تو سارا برباد ہو گیا کیونکہ وہ قرض پہ چل رہا ہے. ان کے اصل میں بھٹے تھے, اینٹ بنانے والے 5 بھٹے تھے. اور اس زمانے میں اینٹ کا معیار اول ہونا اور 5 بھٹے ہونا بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا. اور اینٹ کا معیار بھی بہت اچھا تھا. کوئلہ آتا تھا کوئٹہ سے ان بھٹوں کو چلانے کے لیے, پٹھان سپلائی کرتے تھے. ان کی پیمنٹس نہیں ہوئی تھیں, تو اس زمانے میں لاکھوں کا قرض کوئلے کا ہو گیا. وہ بھٹے بیچنے پڑ گئے ان کا قرض چکانے کے لیے, کیونکہ وہ جو لوگ تھے نا وہ اسی طرح کے تھے جو اپنے پیسے وصول کرنا جانتے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس دوران جب ابا جی قرض میں ڈوب گئے تھے اور بھٹے بک چکے تھے اور ان کے قرض کچھ لٹا دیا تھا, کچھ باقی تھا, ایک دن ایک پٹھان آیا میرے گھر. میں باہر نکلا تو اس نے کہا ابا کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ تو گھر نہیں ہے. کہتا چلو میرے ساتھ. اس نے میرا بازو پکڑا زبردستی, اور ٹانگا کھڑا ہوا تھا, اس میں ٹانگے چلتے تھے, اس نے میرے ٹانگے پہ بٹھا لیا. یہ میں ہوں گا کوئی 12 سال کا, 11-12 سال کا بچہ ہی تھا. ٹانگے پہ بٹھا لیا تو میں رونا شروع ہو گیا. زبردستی کر کے اس نے ٹانگے پہ بٹھایا اور ٹانگا اس نے چلا دیا, اور میں رو رہا ہوں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور کوئی آگے نہیں آ رہا. تھوڑی دور جا کے اس کو پتہ نہیں ترس آیا یا اس نے صرف ڈرانا ہی تھا, میسیج دینا تھا, اس نے مجھے تو اتار دیا. کہتا بھاگ جاؤ. میں بھاگ کے گھر آ گیا. اب گھر آیا, میرے کو بتایا یہ بات, یا یہ میرے والدین کے لیے تو ظاہر صدمہ تھا کہ یہ کس حد تک نوبت پہنچ گئی. ان کا یہ تھا کہ پیسے نہیں دو گے تو بچہ اٹھا کے لے جائیں گے, وہ تو اس طرح کے لوگ تھے.
تو ان کا سارا قرض لٹانے کے لیے گھر بیچنا پڑا. مطلب حالات زیرو ہو گئے نا بالکل. پٹھانوں کو وصولی کرنی ہاں وہ وصولیت ہونے کی. گھر بک گیا جی. گھر نہ صرف گھر بکا, بھٹے بکے, گھر بکا, گھر کی چیزیں بک گئیں. مثلا اس زمانے میں ٹی وی تو ایک لگژری تھا, کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا. اور کلر ٹی وی سونی کا تو کسی کے پاس نہیں, بلیک اینڈ وائٹ تو چلو پھر بھی کوئی افورڈ کر لیتا ہوگا. فریج بکی, مطلب ہر چیز بچ گئی. اور والدہ کو پھر جاب کرنی پڑی, ٹیچنگ کرنی پڑی. والد صاحب اس کے بعد کبھی کام ہی نہیں کر سکے, ان کو بزنس کے علاوہ آتے ہی کچھ نہیں تھا. تو وہ تو بزنس کرنا جانتے تھے, جس کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا تھا. نہ سرمایہ تھا نہ بزنس تھا. تو انہوں نے اس کے بعد پوری زندگی کوئی کام نہیں کیا. گھر کا خرچ والدہ چلانا شروع ہو گئی, سرکاری ٹیچر وہ بھرتی ہو گئی. اور حالات جو تھے وہ اسی طرح ہے کہ مطلب ایک ٹائم پہ کھانے پہ ہمارا گزارا ہوتا رہا. یعنی بہت برے حالات دیکھے, فاقے بھی دیکھیں. اس گھرانے میں یا اس دور سے میں نے پھر سروائیو کیا. یہ میرا وہ دور تھا جب میں ہوش سنبھال رہا تھا, 12 سال سے لے کے اور اگلے جتنے بھی سال تھے. مطلب میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں تھا تو والد کا انتقال ہو گیا کینسر کی وجہ سے. اور اس سے پہلے کینسر کا علاج ان کا کیونکہ مہنگا ہوتا ہے, جگر کا سرطان تھا, اس میں قرض پہ قرض چڑھتا رہا. والدہ کی تنخواہ سے تو علاج نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے بعد پھر والدہ کا رینل فیلئر ہوا. میں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی, جیسی جیسی جاب ملی وہ کی. اور اس کے بعد میں نے جب اپنی پروفیشنل لائف میں قدم رکھا ہے, نیٹ ورک انجینئرنگ جب میں نے مکمل کی اور مجھے سائبر نیٹ میں جاب ملی ہے, تو جاب اچھی سیلری کی تھی. ہاں گو کہ پرائیویٹ تھی, لیکن کچھ حالات بہتر ہونا شروع ہوئے, کچھ قرضے آہستہ آہستہ کر کے اترنا شروع ہوئے. اور اس کے بعد میں نے یہ سفر شروع کیا. بیچ میں بڑے اپ ڈاؤنز آئے ہیں. مطلب یہ نہیں آج لوگ لائف سٹائل دیکھتے ہیں میرا کہ یہ گھومتا رہتا ہے ملکوں, اس کے پاس مہنگے کیمرے ہیں, اس کے پاس گاڑی ہے, یہ کبھی یہاں ہوتا ہے کبھی وہاں ہوتا ہے, شاید یہ خاندانی امیر ہے یا ہاں یا پیچھے اس کے کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے, یا اس کو کوئی پیسوں کا مسئلہ ہی نہیں. لیکن لوگ اسٹرگل نہیں دیکھتے کسی کی کہ کون کس طرح سے کیا کیا کچھ سہ کے کہاں پہنچا ہے. تو اپنے بل بوتے پہ پہنچے ہیں جی. بہت اپ ڈاؤنس دیکھے ہیں, ان اپ ڈاؤنس نے سکھائی ہیں چیزیں مجھے. مثلاً یہ سکھائی ہے کہ آپ نے کبھی بھی شہرت یا دولت پہ اعتبار نہیں کرنا. میں نے اپنے والد کو دیکھا, میں نے خود کو بھی دیکھا. میرے پاس بھی کئی دفعہ پیسہ آیا اور پیسہ گیا ہے, میں نے بھی نقصان اٹھائے ہیں, میں نے بہت سارے نقصانات اٹھا کے سیکھے. دیکھ تو شہرت پہ اعتبار نہیں کرنا, اور میں نہیں کرتا. مطلب مجھے میرے جانے دوست کہتے ہیں تم بڑے پاپولر ہو, تم بڑے فیمس ہو. تو میں کہتا ہے اس سے کیا ہوگا, جس دن میری ڈیتھ ہوگی 4 دوست آپ ہی ہوں گے, باقی تو نہیں ہونی, فالوئنگ تو نہیں ہونی. تو ایک پیسے پہ میں نے اعتبار نہیں کیا. اس وجہ سے اب میں اس لائف کے اس اسٹیج پہ ہوں کہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو میں ٹریولنگ پہ لگاتا ہوں, میں جوڑتا نہیں ہوں. اور مجھے فیوچر کی تو یہ پھر آپ اپنے والد صاحب کی طرح پھر وہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے جوڑا کچھ نہیں گھر کے لیے, وہ تو مذہب پہ لگا دیتے تھے نا, جو آتا تھا مجالس جلسے جلوس میں نکال دیتے تھے. میرا یہ ہوتا ہے کہ مزہ آتا تھا آپ کو ٹریول میں, ہاں یہ اب کہہ سکتے ہیں ایسا ہو. لیکن میں نے جو بھی کمایا ہے وہ میں نے اپنی ٹریولنگ پہ لگایا ہے. یہ میرا ایک ہی شوق ہے, اور وہ اس لیے کہ میں جب ٹریول کرتا ہوں تو بہت کچھ سیکھتا ہوں. اور مجھے آپ سمجھ لیں کہ شوق ہو گیا یا چسکا ہو گیا نئے نئے لوگوں کو ملنے کا, یا نئے ممالک کو, یا نئی زمینوں کو دیکھنے کا, یا نئے مناظر کو. کیپچر تو میں اب کم ہی کرتا ہوں, گھومتا زیادہ ہوں, مشاہدہ زیادہ کرتا ہوں, اور لکھتا زیادہ ہوں. ہاں یہ تھوڑا سا وہ فلمی ایک سٹوری, ایک امیر خاندان, پھر ایک ایسا زوال کہ ایک یا زوال کہنا چاہیے, یا ایک برا وقت کے فاقوں کی نوبت آ گئی, اور پھر دوبارہ ایک اللہ پاک نے عزت دی, عروج دیا. تو بڑی فلمی سی سٹوری ہے. تو کسی نے آپ کو کہا کہ آپ کی شکل کسی فلمی ہیرو سے ملتی ہے؟ یہ بہت سارے لوگ, ابھی تو میرے کچھ بال جھڑ گئے, جب بال گھنے تھے تو بہت سارے لوگ کہتے تھے نیل کپور ہو تم. شاید تھوڑا سا ریش مشابت ہوتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں رجنی کانت سے ملتی ہے, تو یہ کہتے ہیں. اب اچھا میرے ساتھ المیہ بھی یہی ہے, میں کہیں باہر ٹریول کر رہا ہوں نا, تو پہلی لک میں مجھے لوگ انڈین سمجھتے ہیں. اب ہمارے فیس تو انڈین ہی نا ہے, تو ہم انڈین اصل میں ہے, تو ہم خطہ تو وہی ہے. تو پہلے لک میں وہ سمجھتے ہیں کہ انڈین ہے. بہت سارے ٹورسٹ پاس سے گزرتے ہیں, مجھے نمستے کر جائیں گے, ہاتھ جوڑ کے, وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی انڈین جا رہا ہے, شاید یہ اس سے خوش ہو جائے. میں کسی شاپ میں داخل ہوں گا تو وہ خود ازیوم کر لے گا کہ یہ انڈین ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح بیہیو کرنا شروع ہو جائے گا. پھر جب ان کو کوئی پوچھ لے, میں بتاؤں کہ میں پاکستانی ہوں, تو ان کو پھر دوسرا شاک لگتا ہے, کیونکہ پاکستانیوں کی رپیوٹ کوئی اتنی اچھی تو نہیں ہے پوری دنیا میں.
تو کوشش یہی رہی ہے ٹریولنگ کی کہ جتنا کماؤں اسے ٹریول کروں، اور پاکستان کا امیج کہیں کوئی مکالمہ ہو یا کوئی فورم ہو یا کوئی بات ہو تو اس پہ اس کو ڈیفینڈ کر سکوں کہ پاکستان ایسا بھی نہیں ہے جیسا بدنام ہے۔ اچھا مہدی بھائی، یہ ٹریول کا جو شوق ہے اور جو پاکستان کا آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ مثبت امیج اجاگر کرنے کے لیے، یا یہ جو فوٹوگرافی کا ایک پورا ایک شوق ہے، سلسلہ ہے، اس فوٹوگرافی کے کوئی قدردان بھی ہیں ملک میں؟ ہیں، لیکن آرٹ کی کوئی بھی فیلڈ ہو اس کے قدردان ہمارے جیسے ملکوں میں کم ہی ہوتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، کیونکہ آرٹ کو سمجھنے کے لیے پیٹ بھرا ہوا چاہیے، قدردان کا بھی تو وہ کم ہے۔ ہمارے ہاں غربت ہے، بے روزگاری ہے، بہت سارے ایسے حالات ہیں پولیٹیکل بھی اور سماجی بھی کہ آرٹ کے قدردان کم ہوتے ہیں، جنگوں کے قدردان، لڑائی مار کٹائی کے قدردان زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو طبقہ سمجھتا ہے وہ ہے، قلیل ہے لیکن ہے۔ لینڈسکیپ فوٹوگرافی یا جو نیچر فوٹوگرافی ہے جو میں کرتا آیا ہوں، اس میں زیادہ اپریسیشن ہوتی ہے بنسبت کمرشل فوٹوگرافی کے۔ جو کمرشل فوٹوگرافر ہیں جو ویڈنگ ایونٹس یا کارپوریٹ ایونٹس شوٹ کرتے ہیں، ان کو قدردان ملنا مشکل ہوتے ہیں، ان کو کلائنٹ ہی ملتا ہے، قدردان نہیں ملتا۔ اس میں صرف لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو جی ہاں، بجٹ تھوڑے، آپ مثال کے طور پر ₹1,00,000 کا کام کر رہے ہیں، کوئی 10,000 میں کرنے کو تیار ہوگا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان کو صرف کلائنٹ ملتے ہیں، قدردان نہیں ملتا، کیونکہ ان کی فیلڈ ایسی ہے یا ان کی فوٹوگرافی ایسی ہے جس کو آرٹ کے شعبے میں یا آرٹ کے زمرے میں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ویڈنگ فوٹوگرافر آرٹسٹ تو نہیں ہو سکتا، یا ایک ایونٹ کوریج والا تو آرٹسٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، لینڈسکیپ، نیچر، پورٹریٹ، یہ شعبے ایسے ہیں کہ اگر ان میں سکلز ہیں تو دیکھنے والا جو ہے وہ اس کی ایک دفعہ آنکھ اس پہ ساکت ہو جائے گی۔ ہاں سمجھ نہ بھی آئے ہاں لیکن ایک ہاں دفعہ اس ہاں کو اسٹیٹیکلی وہ روک لیتی۔ قدردان ہیں، لیکن جتنے ہونے چاہیے تھے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، وہ صرف فوٹوگرافی کا میں گلہ نہیں کر رہا، پینٹرز بھی تو ہیں، رائٹرز کے قدردان کتنے ہو جاتے ہیں، مطلب لوگ کتاب۔ آرٹ کے قدردان پوری دنیا میں، وہ جیسے آپ نے کہا نا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے، تو ان رجے ہوئے معاشروں میں بھی آرٹ کے قدردان قلیل ہی ہوتے ہیں، کم ہی ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ آرٹسٹ اسودہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام بکتا ہے، لوگ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھرے پیٹ والے ہوتے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ کا دار و مدار صرف اور صرف آپ کی کسی نہ کسی آرٹ پہ ہے نا، مثلا صرف کسی کا کتابیں لکھنے پہ ہے، کسی کا صرف پینٹنگ پہ ہے، کسی کا صرف فوٹوگرافی پہ ہے، اور وہ بھی کمرشل نہیں، نان کمرشل فوٹوگرافی جو کہ آرٹ ہے، وہ بھوکا مرے گا اس ملک میں۔ اگر میں صرف میرا بریڈ اینڈ بٹر آج تک فوٹوگرافی پہ گیا ہی نہیں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ میں لینڈسکیپ اور نیچر اور پورٹریٹ شوٹ کرنے والا بندہ تھا، وہ کس نے خریدنی تھی؟ وہ تو نہیں کوئی خریدتا۔ یہ بڑے ادارے، وہ بھی جب آپ کا کوئی نام بن جائے، جب آپ 20 سال چکی کی مشقت میں پس کے کوئی نام بنا لو کہ یار یہ بڑا فائن آرٹسٹ ہے، پھر کیلنڈرز کے لیے، بل بورڈز کے لیے یا کہیں پریزنٹیشن کے لیے بڑے ادارے آپ سے رجوع کرتے ہیں، لیکن اتنا لمبا سفر آپ بھوکے پیٹ تو نہیں کاٹ سکتے۔ ہاں، پلے سے۔ فوٹوگرافی کے شوق نے آج تک آپ کو کوئی ریوارڈ یا ادر دین شہرت یا گڈ ول؟ نہیں، ریوارڈ اس سینس میں تو بہت ملا، اپریسیشن۔ پاکستان میں کوئی فوٹوگرافی کی ایگزیبیشن شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے آپ کی چائنا میں ہوئی اور جگہوں پر بھی ہوئی۔ ریوارڈ ملے ہیں، مطلب پاکستان کی فارن آفس کے لیے میں نے بہت کام کیا ہے، پاکستان کے بہت سارے جو ہمارے سفارت خانے ہیں بیرون ممالک میں، وہاں پہ میرا کام ایگزیبٹ ہوا ہے۔ کیونکہ نارتھ کو اگر میں یہ کہوں کہ نارتھ کو، ہمارے شمال کو دنیا سے متعارف کرانے میں آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ جو بھی ایمبیسیز میں، پاکستانی ایمبیسیز جو بھی باہر دنیا کو دکھاتی ہیں، اس میں زیادہ تر کام آپ کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح آرمی کے لیے بھی کیا ہے، مطلب ISPR کے لیے بھی کافی کام کیا ہے۔ یہ کلڈانہ آرٹ گیلری آرمی کی ہے، وہاں پہ کام ڈسپلے ہے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ وہاں پہ صادقین جیسے لوگوں کے ساتھ ڈسپلے ہے۔ پاکستان کی نمائش میری ہوئی ہیں باہر کے ممالک میں، بہت زیادہ ہوئی ہیں، جاپان میں ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے، چائنا میں ہوئی ہے، اور بہت سارے ممالک میں ہوئی ہے، لیکن اس میں پاکستان کا فارن آفس انوالو رہا ہے، تو پاکستان کے لیے یا پاکستان کے فارن آفس کے لیے میں نے کام کیا ہے۔ ریوارڈ یہی ہے، اپریسیشن یہی ہے کہ لوگ پہچانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، اور جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے کیلنڈرز کے لیے یا اپنی پبلیکیشن کے لیے رابطہ کر لیتے ہیں، اب آ کے بک جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو 20 سال اگر میں بریڈ اینڈ بٹر اس پہ رکھتا تو میں تو سروائیو نہ کر سکتا۔ ایون اب سے چند سال پہلے تک جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یو اسٹرگلڈ اے لاٹ۔ جی، ابھی کووڈ والے ٹائم پہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہیڈ ٹو ڈرائیو اوبر، تو اس کے پیچھے وہ جو 20 سال کی اسٹرگل ہے، وہ جو چکی
میں پیسنے والا جیسا عمل ہے، تو وہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا. اچھا، یہ جو پاکستان کا امیج، آپ تھوڑا سا کنورسیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کا امیج ایک تو آپ اجاگر کر رہے ہوتے ہیں مثبت، کچھ آپ کے کام کو سلسلہ جاریہ سمجھ کے کچھ خود سے بھی جاری کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی کہ کوئی اپنے نام سے اس کو سلسلہ جاریہ بنا لیتے ہیں، صدقہ جاریہ. یہ دکھتی رگ ہے میری. ہوا ہے ایسا، مطلب بہت سارے لوگوں نے. اچھا، دکھ عام بندے پہ نہیں ہوتا. کوئی ایک عام صارف ہے سوشل میڈیا کا، اس کو کچھ چیز پسند آ گئی، اس نے اچک لی، اپنے نام سے لگا دی، اس پہ مجھے دکھ نہیں ہوتا کہ چلو ٹھیک ہے، مزاج ہی قومی ایسا مزاج ہے، چل گیا. لیکن کوئی آفیسر کسی بڑے ادارے کا، کسی ایسے ادارہ کوئی کر رہا ہے، یا کوئی ادارے کا پرومیننٹ آفیسر کر رہا ہے، تو پھر دکھ ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کیسا ہے. مثلاً ڈائریکٹر سی پیک اتھارٹی تھیں، ایک محترمہ تھیں، ان کا نام ہے سعدیہ وقار النساء. انہوں نے پوری کتاب میری فوٹوگرافی سے اور ڈان میں میرے جتنے آرٹیکل پبلش ہے، ٹیکسٹ بھی ان سے اٹھا کے چھاپ دی. انہوں نے صدر پاکستان ممنون حسین کو پیش کی، بڑی ان کو شاباش ملی. فارن آفس نے ان کی بک کی آفیشیل انوگریشن کی باقاعدہ. وہ تصاویر ان کی نام سے انہوں نے ہاں وہ اپنے نام سے پرسنل کیپیسٹی میں وہ کتاب انہوں نے اپنے نام سے چھاپی. وہ بعد میں سی پیک ڈائریکٹر فارن آفس کی طرف سے منتخب ہو گئی. سی پیک اتھارٹی میں ایسا ڈائریکٹر فارن آفس کا نمائندہ، ان کی پروموشن ہو گئی. آج کل وہ ڈپٹی کونسل جنرل جدہ ہیں، وہ مزید پروموشن ہو گئی ہے. یہ دکھ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ایسی حرکت کریں. پھر یہ ہمارا گلگت بلتستان اسکاؤٹس، جو کہ آرمی کا ہی ادارہ ہے اور اسی کا حصہ ہے، ان کے بریگیڈیئر صاحب تھے ضیاء الرحمان صاحب. اچھا، جی بی اسکاؤٹس کو بریگیڈیئر ہی کمانڈ کرتا ہے، وہ اوپر اس سے اوپر جاتا نہیں. اس کا جو کمانڈنگ آفیسر ہے بریگیڈیئر ہی ہے. انہوں نے بھی یہی حرکت کی. تو جب اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان پہ دکھ ہوتا ہے. عام بندے پہ کیا کرنا ہے؟ عام بندے کا مزاج تو ایسا ہی ہے نا. وہ ہمارا ایک دفعہ گھوٹکی میں یا کہاں پہ آئل ٹینکر الٹا تھا، جی، اور لوگ پٹرول کرنے کے لیے لوٹتے ہوئے جل کے مر گئے تھے. تو یہ قومی مزاج ہے نا. تو مجھے عام لوگوں پہ غصہ نہیں آتا، لیکن کوئی بڑا بندہ یا ادارہ ایسی حرکت کرے تو پھر افسوس. عام لوگوں پہ بھی آپ کو تھوڑا غصہ آتا ہے کہ خاتون نے پچھلے دنوں آپ کی کچھ شاعری اپنے نام سے پڑھ دی تھی، تو ان کی آپ نے کافی بینڈ بجائی تھی. اچھا، شاعری میں تو کرتا ہی نہیں ہوں. میں تو شاعری پہ ہم آتے ہیں، آپ کرتے ہیں. وہ تو عذرا شغل ہوتی ہے، مطلب وہ پیروڈی ہوتی ہے. غالب یا مشہور شعراء کا کلام اٹھا کے اور پیروڈی اس کو تبدیل کر دینا، تو وہ ہوتی ہے. سیریس شاعری تو میں کرتا نہیں ہوں. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کریں، لیکن آپ کریڈٹ دے دیں کہ آپ کر کس کر رہے ہیں. جیسے میں اگر جاوید چودھری کا، وسعت اللہ خان کا یا کسی کا کالم لوں گا تو مجھے کم سے کم نیچے ادھر لکھنا تو ہے کہ یہ میرا نہیں ہے بھائی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا ہے. میری وال پہ آ رہا ہے، نیچے نام لکھا ہوا ہے، کس کا آ رہا ہے. یہ تو ہو. میں کئی دفعہ آپ کی تحریر کو شیئر کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں کہ تحریر سید مہدی بخاری یا عارف علی صاحب کی کچھ شعر کی، تو وہ لکھنا ضروری ہے، کریڈٹ دینا. یہ ان لوگوں کی طرف سے زیادہ ضروری ہے جو پرومیننٹ ہیں، جو ٹک ٹاک سٹار اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا جو یوٹیوب پہ پرومیننٹ ہیں. میں دیکھتا ہوں میرے پورے کالم یوٹیوب پہ پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کریڈٹ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے، مطلب تمہیں اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، اور نیچے کمنٹس میں میں دیکھتا ہوں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو شرم بھی دلا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شرم کر، جس کا کانٹینٹ ہے تم اٹھا کے تو پڑھتا جا رہا ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی. تو اس پہ یہ تو سماجی رویہ ہے، اس پہ دل کرتا. پچھلے دنوں خاتون نے کیا، میں نے لگا دیا. میں کہا یار نہ کرو، کہیں تو بریک لگاؤ. بالکل ایسے. اچھا سر، آپ نے اتنا سفر کیا ماشاء اللہ، تو کوئی آئی تھنک کوئی خطہ رہ گیا دنیا کا جہاں پر آپ نہیں گئے؟ امریکہ؟ دنیا بہت بڑی ہے، بہت ساری جگہیں بھی رہتی ہیں. 32-33 تو گھوم لی ہیں. ساؤتھ امریکہ میں؟ ساؤتھ امریکہ اور امریکہ، یہ ہاں نارتھ امریکہ یا وہ کینیڈا وہی ہو گیا. کینیڈا، امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے ممالک یہ رہ گئے. ان کو اب زندگی رہی اور موقع ملا تو کون سا ملک سب سے زیادہ پسند آیا؟ فوٹوگرافی کے لحاظ سے بھی، لوگوں کے لحاظ سے بھی، اور سہولیات کے لحاظ سے بھی؟ دیکھیں، سہولیات کے لحاظ سے تو دنیا کا ہر ملک پاکستان سے بہتر ہی لگتا ہے. جی. اچھا، وہ ہم دیکھتے ہیں آج کل وہ گورے انفلوئنسرز آتے ہیں پاکستان میں، وہ کین براڈ اور ہیری اور اس طرح کے لوگ، وہ تو بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی. جی، اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہاسپٹیلٹی کی جہاں پہ بات آتی ہے نا تو پاکستانیوں جیسا کوئی بھی نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی کھانا مفت نہیں دیتا. مجھے آج تک کسی نے نہیں دیا. میں دنیا کے جتنے ممالک میں گیا ہوں کسی شاپ والے نے نہیں کہا ہوئے تم پاکستان سے آئے ہو یہ لو کھانا مفت لے لو. کبھی ایسا ہم نہیں. فارنرز کو ہمارے لوگ ہم کرتے ہیں. ہم جیسے ہی گوری چمڑی دیکھیں گے یا سمجھیں گے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے اس کو ہم اس کی وجہ ہاسپٹیلٹی ہے یا گوری چمڑی سے امپریس ہونا؟ نہیں کالوں کو بھی دیتے ہیں. میں نے کچھ براؤن پیپلز کی بھی ویڈیو دیکھی ہیں. مطلب پاکستانیوں کے اندر یہ چیز ہے, یہ پازیٹیو ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. گھر آیا روٹی کھا کے جائے. دیکھیں پاکستانی ایسی قوم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتی ہے, ٹاپ پہ ہے. تو اس سے آپ کو مزاج کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. جب چیریٹی پہ ٹاپ پہ ہے تو ایک ریڑھی والا, ایک دکاندار جس کا فوڈ کا بزنس ہے, وہ جب کسی فارنر کو دیکھے گا تو دے دے گا. جیسے ایک پلیٹ سے اس کا کیا جاتا ہے, ایک شورمے سے یا ایک پلیٹ سے یا ایک نان سے اس کا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ مزاج ہے, یہ اچھا ہے. سہولیات ہوگی. تو فوٹوگرافی کہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا؟ آپ نے ناردرن لائٹس بھی کیپچر کی آئی تھنک 1-2 سال پہلے. آسٹریلیا میں بھی آپ کی بہت پیاری فوٹوگرافی کا سب سے زیادہ کہاں مزہ آیا؟ یہاں جا کر لینڈسکیپ بہت مزے کا. دنیا ساری خوبصورت ہے, دنیا بہت خوبصورت ہے. ہم جب پاکستان سے نکلیں گے نا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنا ملک بھی خوبصورت ہے. میں نے اپنے ملک کو ہی پروموٹ کیا لیکن دنیا بہت خوبصورت ہے. اب ہر کسی کا نا اپنا اپنا مزاج ہے, ہر سوسائٹی کا, ہر ملک کا. اگر پیورلی لینڈسکیپ یا قدرتی حسن کی بات کرنی ہے نا, ناروے یا اسکینڈینیویا بہت خوبصورت ہے. سویڈن ہو گیا, ڈنمارک ہو گیا, ہاں اسکینڈینیوین خطہ بہت پیارا ہے. اگر آپ نے کلچر لوگوں کی بات کرنی ہے, جاپان بہت پیارا ہے. جاپان, ہاں انتہائی کلچر لوگ, انتہائی مینرز والے لوگ, انتہائی خوش اخلاق, مینرڈ, ڈسپلن. اگر آپ یہ بات کریں کہ جولی لوگ یا ہنسمکھ لوگ کہاں کے ہیں, لوگ میری بات سے اتفاق زیادہ تر نہیں کرتے لیکن میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں. وہ نیوزی لینڈ کے ہیں. جو میں نے دیکھا, میں کئی ممالک میں گھوما ہوں, ٹھیک ہے لوگ زیادہ تر خوشحال ممالک میں لوگ ہنسمکھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مسائل ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں. وہ گزرتے گزرتے ایسی ایسی جگت, ہاں بہت ہوتے ہیں. مطلب جگت باز, اور رشین بڑے جگت باز ہیں. رشین بڑے جگت باز ہیں. ہاں آپ گزرتے ہوئے آپ کو کہیں گے ہے برونی, اب براؤن کلر ہے نا, مطلب جگت باز ہیں. ٹھیک ہے چھیڑ کے چلے جاتے ہیں. ہے مستاش یعنی مونچھیں نا تو ہیں. اسی طرح جو نیوزی لینڈرز ہیں وہ بڑے خوش اخلاق ہیں. گزرتے ہوئے ان کو پتہ چلے گا یہ فارنر ہے اور گلے میں اس نے کیمرہ بھی لگایا ہوا ہے, یا کیمرہ نام بھی ہو, ٹریولر ہے, ہیلو ہائی کریں گے, پوچھیں گے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. ایون پانی کی بوتل بھی آپ کو دے جائیں گے اگر آپ کسی ٹریل پہ ہیں کہ یہ رکھو یہ تمہارے کام آئے گی. تو خوش اخلاقی میں نیوزی لینڈ سے بہتر کوئی نہیں ہے. اسی طرح نا ہر ملک کے نا اپنے اپنے پلس پوائنٹ ہیں. نیگیٹو بھی ہوتے ہیں, کوئی سوسائٹی پرفیکٹ تو نہیں ہے, پر پلس پوائنٹ. اگر آپ فوٹوگرافی کے حوالے سے دیکھیں گے اسکینڈینیویا بہت خوبصورت ہے. جگہ جگہ آپ کو پکچر پرفیکٹ اسپاٹس ملتے ہیں, بس آپ نے بٹن ہی دبانا ہے, تصویر آ جانی. صحیح. کہ ٹریول میں جو سہولیات کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں اس میں مجھے آپ کی ایک تحریر یاد آ گئی کہ وہ کہیں اسکردو کے پاس کہیں دریائے سندھ کے کسی پل پر کوئی بیت الخلاء بنا ہوا تھا کسی کنارے پر, اور کوئی ٹھنڈی ہوائیں, وہ بڑا مزیدار قصہ تھا. اب ختم ہو گیا کہ جب اسکردو روڈ بن رہا تھا نا تو انہوں نے لیٹرینز بنا دی تھی کیونکہ جگہ جگہ بلاسٹنگ کے لیے ٹریفک یہ بلاک کیا کرتے تھے. وہ 3-3 گھنٹے ٹریفک بلاک رکھتے تھے, پھر روڈ کو کلیئر کرتے تھے اور ٹریفک کو گزارتے تھے. پھر ایک خاص ٹائم پہ پھر وہ بلاسٹنگ شروع ہو جاتی تھی, پھر ٹریفک بلاک. تو وہ ٹریفک بلاک اسپاٹ پہ نا جو کہ بہت مشہور تھا, وہاں پہ آگے کافی بلاسٹنگ ہو رہی تھی. انہوں نے نا عوام الناس کے لیے, کیونکہ گاڑیوں کی لائن لگ جاتی تھی, لیٹرینز بنا دی کیونکہ بچے ہوتے ہیں, فیملی ہوتی ہے ساتھ سفر کرنے کے لیے. وہ بالکل کنارے پر بنا دی. وہ بنائی انہوں نے ایسے کہ آگے سے تو گیٹ تھا, آپ گیٹ سے ہی انٹر ہوتے ہیں, لیکن پچھلی دیوار انہوں نے اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. ان کو یہ تھا کہ پیچھے کس نے دیکھنا ہے, پیچھے پہاڑ ہے اور نیچے دریائے سندھ ہے. بالکل کنارے پہ نیچے 300 فٹ کی کھائی ہے, نیچے دریائے سندھ ہے, اور انہوں نے دیوار ہی نہیں دی. 3 واش روم تھے ساتھ ساتھ, اور جو سیٹ انہوں نے لگائی تھی یعنی آپ کی پشت جو تھی نا وہ دریائے سندھ یا کھائی نیچے کھائی تھی, اور آپ کا فرنٹ دروازے کی طرف ہوتا تھا. دروازہ تو آپ لاک کر لیتے ہیں لیکن وہ جو پیچھے کھائی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. تو وہ وہاں پہ ہوا یہ کہ اب ہم شہری لوگ ہیں, ہم تو یہ سیٹ پہ بیٹھنے کے عادی نہیں رہے. مطلب اب تو کموڈ یوز ہوتا ہے شہروں میں, شاید بہت کم لوگ ہوں گے. بچپن میں تو ہم سب بھی سیٹ پہ بیٹھا کرتے تھے, لیکن اب تو عرصہ ہو گیا نا, تو اب ہم عادی نہیں رہے. تو میں وہاں پہ گیا,
اب وہ سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں نا، جب جس بندے نے سیٹ ہی عرصے بعد استعمال کی ہو، کموڈ والا بندہ ہو، تو آپ کو ایک دم چکر آتا ہے، کیونکہ آپ کی وہ باڈی اس کے مطابق ہوتی ہی نہیں وہ چکر سا آیا اور اٹھتے ہوئے تو ٹوٹی کو ہاتھ پڑا میرا نا، تو ٹوٹی کو اگر میرا ہاتھ نہ پڑتا وہ پھر درائے سندھ تو سمندر ہی سی صحیح ہو گیا. جب وہ مجھے کہ وہ لطیفہ کا یاد آ گیا، وہ جو کسی جہاز میں وہ خاتون شکایت کرتی ہے ایئر ہوسٹس سے کہ میں واش روم جو یوز کیا ہے اور مجھے لگا کھڑکی میں سے نا کوئی دیکھ رہا تھا مجھے، تو وہ ایئر ہوسٹس کہتی ہے میڈم اگر کوئی 35,000 فٹ کی بلندی پر دیکھ رہا ہے نا تو لیٹ ہم ڈیزرو کرتا ہے. اچھا میں بھی تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف، کیونکہ آپ جو چیزیں آپ لکھتے ہیں ظاہر ہے لوگ اس کو جانتے ہیں، تو بھابھی سے اتنا واقعی ڈرتے ہیں یا میں گلا ہی بن گیا نا؟ نہیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، اس کو برائے مزاح ہی لکھتا ہوں. دیکھیں بات پھر وہی آتی ہے، یہ سوال بہت کامن مجھ سے کیا جاتا ہے. ایون میں کبھی بیگم کے ساتھ کسی مال میں یا کہیں باہر کوئی پہچان کے مل جائے تو 2-3 بار ایسا ہوا کہ میری بیگم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ مہدی بھائی کو اتنا کیوں تنگ کرتی ہیں یا ڈانٹتی ہیں، تو وہ خود ہنس پڑتی ہے اور کبھی کبھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ صرف لکھتے ہیں ایسا، میں کیوں ڈانٹوں گی ان کو. میں مذاق کے لیے لکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہی ایسا ٹاپک ہے جس پہ لوگ اپنے آپ کو کنیکٹ فیل کرتے ہیں، یا ہر گھر کا ٹاپک ہے یہ، جی اس سے لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. برائے مزاح ہوتا ہے، کچھ ریئلٹی بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر مزاح ہوتا ہے. تو یہ ہر گھر میں ہی ہے جی، میاں بیوی میں نوک جھونک ہونا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسی نہیں ہے اور میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں اور وہ ایسی ہے نہیں. تو یہ برائے مزاح ہی ہے بس، لیکن لوگ کبھی اس کو سنجیدہ بھی لے جاتے ہیں. مجھے ہاں اندازہ ہے، ہاں اور لیکن وہ ظاہر ہے کیونکہ لوگ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں. اب کئی ایسے ہوتے ہیں جو نئے شامل ہوئے ہوتے ہیں پہلی بار، یا نیا ان کے لیے ہوتا ہے یہ موضوع. اچھا وہ تسی کو کراچی سے وہ جنج لے کے گئے سو کوئی 2 باری، جی ہاں، ایک وچوں بڑی مزاحیہ سی، دونوں ہی مزاحیہ تھی ویسے. دونوں مزاحیہ تھی، دوسری والی زیادہ مزاحیہ تھی میرا خیال ہے. جی ہاں. وہ تو سر ذرا مختصراً قصہ بتائیے گا کہ وہ کیسے کو بارات پوری ہائر کر لیا آپ نے. اچھا یہ میری دوسری شادی کا قصہ ہے. تو جب پہلی شادی میری ناکام ہو گئی 10 سال بعد، تو جب یہ دوسری کا سلسلہ شروع ہوا، اچھا پہلی بھی کراچی میں ہوئی تھی، یہ دوسری بھی اتفاقاً ان کا بھی تعلق کراچی سے، تو بارات لے کے جانی تھی. اب میری فیملی میں تو کوئی تھا نہیں. میری ایک بہن ہے وہ کینیڈا منتقل ہو چکی، ایک خالہ ہے اور خالہ خالو یعنی، اور ان کے 2 بیٹے 3 بیٹے، اس کے علاوہ کوئی ایسا ہے نہیں. والدین وفات پا چکے، نانا نانی دادا دادی کچھ ہے نہیں. اب بارات لے کے جانی تھی، میں کہا چلو ایک خالہ ہو گئی، ایک میں ہو گیا، ایک خالو ہو گئی، تو 3 لوگ ہو گئے. تو کراچی میں بارات لے کے کیسے جاؤں؟ اب میرے دوست ہیں وہاں پہ، یہ پاک ویلز کے تھے جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، حنیف بھٹی صاحب. جی حنیف بھٹی کو میں نے کال کی، میں نے کہا کراچی سے آپ ہوں گے؟ کہتا ہے بالکل بالکل میں ہوں گا. دوسرا میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے عادل جدون، اس کو میں نے کال کی، میں کہا تمہاری فیملی ہوگی؟ پھر بھی میں نے حساب لگایا یہ تو 10 لوگ بن رہے ہیں ٹوٹل. اچھا ان کا اصرار یہ تھا کہ یار ہمارا خاندان بڑا ہے، ان کا خاندان واقعی بہت بڑا تھا، اور ہم نے اپنے خاندان میں سب کو بتایا ہوا ہے، تو بارات کو ڈیسنٹ سائز کی لے کے آنا. مطلب میں نے کہا اچھا. اب میں نے عادل جدون کو کہا کہ یار باراتی کہاں سے ارینج کروں، ہم تو مل کے 10 لوگ بنے ہیں، 4 ہم یہاں سے آ جائیں گے، ایک حنیف بھٹی کی فیملی، ایک تمہاری فیملی، تو 10 ہو جائیں گے، اس سے زیادہ اتنی سی بارات ہو گئی ہے. کہتا میں کرتا ہوں کچھ، بارات کی ٹینشن نہ لو. اور بارات اسی نے ارینج کی. اب اس نے کیا ارینج کرنی تھی، اس کی نا فوٹوگرافی گروپس ہیں یا لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ بڑا سوشل ہے. اس نے کہا بھی کھانا پینا مفت ہے، بارات ہے آ جاؤ. اور دوسرے پاک ویلز والی کمیونٹی تھی. اب وہ جب میں پہنچا ہوں کراچی اور بارات اسمبل ہونا شروع ہوئی ہے، تو میں نے کہا یار یہ کہاں سے، اچھا اس میں رنگ برنگی لوگ تھے، کوئی سرائکی تھا، کوئی مکرانی تھا، کوئی بلوچی تھا، کوئی پشتون تھا. میں کہا یار یہ تو چونچو کا مربع بن گیا ہے. میں مطلب یہ بارات جائے گی، جو استقبال کرنے والے ہیں وہ دیکھیں گے بھائی یہ پورا پاکستان منی پاکستان لے آیا ہے، کیسے کیسے لوگ لے آیا ہے. اس کو میں نے عادل کو سائڈ پہ کیا، میں نے کہا یار، کہتا ہے ابھی تو وہ نا پاک ویلز والے بھی آنے ہیں. اچھا ان میں کچھ جیپوں پہ تھے، کچھ بائکس پہ تھے.
اب وہ بارات میری کافی ان میں سے کسی کا بھی اٹائر شادی نہ والا مجھے جانتے ہی نہیں تھے. اٹائر بھی نہیں ہوگا شادی والا. ان کا ایٹیچیوڈ عادل بھائی نے کیا ان کا ایٹیچیوڈ شادی والا نہیں تھا, ان کا وہ برات والا نہیں تھا. کوئی پان والے کھوکھے سے اٹھ کے آ گیا, کوئی کہیں سے آ گیا, کوئی اپنے آفس سے چھٹی تھی. سچا واقعہ مطلب ہوا نا یہ تو. اچھا وہ اب برات دیکھ کے مجھے تو گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی. میں کہا یار یہ تو غلط ہو گیا کام. اب وہ تعداد بھی 80-85 لوگوں تک پہنچ گئی. میں کہا چلو سائز تو بڑا ہو گیا لیکن یہ اچھا. اور ان میں کوئی باراتی نہ مجھ سے واقف نہ میں کسی باراتی سے واقف ہوں. تو دعوت دی ہوئی تھی. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تھینک یو ویری مچ جب آپ اپنے گھروں کو جائیں, آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ جایا جائے. اب جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ برات لے کے میں پہنچا ہوں جب شادی ہال کے دروازے پہ, تو لڑکی والے قطار میں جیسے ویلکم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ادھر پن ڈراپ سائلنس تھا. مطلب وہ خود کنفیوز تھے کہ یہ برات ہے, یہ کیا ہے, یہ اچھا سارے ہی لونڈے لڑکے. مطلب ان میں کوئی بزرگ بھی نہیں, خواتین میں ایک میری خالہ, ایک خاتون ہے, باقی سارے نوجوان لڑکے اور رنگ برنگی لڑکے. کوئی براؤن ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی پشتون ہے, کوئی ماجر ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی سندھی ہے. مطلب مکس کلچر تھے. اب وہ ایک ظاہر ہے وہ خواتین آگے ہاتھ ڈالنے کے لیے خواتین ہوتی ہیں, اب وہ پیچھے ہٹ گئیں. یہ تو سارے لڑکے ہیں. مطلب بڑی عجیب سی سچویشن تھی اس برات کی. وہ بالکل ایسے تھا جیسے ہمارے یہاں سندھ میں نا چپ تازیہ نکلا کرتا ہے, چپ جلوس نکلا کرتا ہے, اس کو کہتے ہی چپ تازیہ. وہ آئی مطلب وہ تو آگے سے ان کے کہنے پہ آ گئے نا کہ چلو روٹی شوٹی کھا لیں گے. تو وہ بارات نے مجھے بڑا ایمبیرس کیا. وہ پھر انہوں نے شکایت کی. اب وہ اسی وقت شکایت ہو گئی تھی مجھے کہ یہ کون لوگ ہیں. میں نے کہا یار مجھے کیا پتا تھا, بس کٹھی کی ہے. تو تم نے خود ہی کہا تھا کہ تھوڑے سارے لوگ لے آنا. پہلے 10 لوگ بن رہے تھے. میں کہا یار تھوڑا سائز بڑا ہو جائے. تو اب 80 تو ہو گئے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو کمیونٹی اکٹھی کر لیتے ہیں. اب کراچی میں تو کراچی میرا شہر بھی نہیں تھا. تو وہ بارات نے پھر ویسے سی وہاں پہ حرکات کی. وہ تو کھانا, وہ لڑکے تھے نا, وہ شغل مزاج بھی تھے, وہ تو کھانا کھانے آئے ہوئے تھے. وہ کھانا کھاتے ہی وہ برات غائب ہوئی ہے. مطلب رخصتی پہ ہم 4 لوگ ہی تھے, وہ سارے ہی تتر بتر ہو گئے. وہ ویسی برات تھی. 4 ہی رہ جاتے. ہاں بالکل صحیح ہو گیا. اچھا ایک اور بھی کراچی کا مزے کا قصہ سر, وہ آپ کو کراچی آپ چھپ کے فلائٹ لیتے تھے اور فوراً واپس آ جاتے تھے. نہیں وہ پہلی شادی کا واقعہ ہے. وہ میری پسند کی شادی تھی. وہ مطلب کہ آپ جاتے تھے فلائٹ لے کے جاتے تھے, ہاں ملتے تھے اور فوراً واپس آ جاتے تھے. وہ 2 طرفہ پسند کا ڈیسیجن تھا. اور بہت جلدی 22 سال کی عمر میں نے شادی کی تھی. یہ بڑی ارلی ایج ہوتی ہے. تو کرکٹ کھیلنے کے بہانے میں نکلتا تھا. سیالکوٹ ایئرپورٹ تب نہیں تھا, لاہور سے ہی فلائٹ جاتی تھی. اور ایک فلائٹ جایا کرتی تھی رات کو 12 بجے, جو پہنچتی تھی رات کو 2 بجے کراچی. اس کو کہتے تھے نائٹ کوچ. اور اس کی ٹکٹ ملا کرتی تھی چانس پہ, سستی مل جاتی تھی. تو وہاں پہ جا کے پہلے انتظار کرنا کہ اگر جہاز کی ساری سیٹیں بک نہیں ہوئیں تو چانس پہ ٹکٹ مل جائے. مجھے یاد ہے کہ 3200 کی ٹکٹ تھی. اتنی کی 3000 کی کبھی 2900 کی مل جاتی تھی, کبھی بس 2900 سے. پی آئی اے پہ چانس کی ٹکٹ کے لیے میں بیٹھ جاتا تھا. اور چانس پہ ٹکٹ ملتی تھی, کبھی 2900 کی ملتی تھی, کبھی 3200 کی, بس اس کے بیچ میں ہی. تو میں چلا جاتا تھا کراچی. اچھا گھر سے میں پہن کے آتا تھا کرکٹ والی کٹ وائٹ. گھر والوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ میچ کھیلنے لاہور جا رہا ہے ٹیم کے ساتھ. اور چانس کی ٹکٹ لے کے میں کراچی. اچھا وہاں پہ ظاہر ہے صبح تک ایئرپورٹ پہ مچھر ہی کھانے ہوتے تھے. اور کراچی کا مچھر بھی بڑا زہریلا, مگر مچھر. تو پوری رات 2 بجے لینڈ ہونے کے بعد سے لے کے صبح 8 بجے تک یہ 6 گھنٹے مچھروں میں ہی بیتتے تھے. پھر 8 بجے وہ آ جاتی تھیں یونیورسٹی, انہوں نے جانا ہوتا تھا. تو ان کے پاس ہوتی تھی کلٹس. اور بس پھر کلٹس پہ اس نے مجھے پک کرنا, اور ہم نے کبھی سی سائڈ کلفٹن, کبھی ادھر ادھر نا گھوم پھر کے کھا پی کے اسی طرح تھوڑی دیر بعد واپس ایئرپورٹ, پھر چانس پہ ٹکٹ لینی اور واپس لاہور, اور لاہور سے سیالکوٹ کی گاڑی. اگلے دن تک میں گھر پہنچ جاتا تھا. اور گھر والوں کو پتہ ہوتا تھا میچ کھیلنے گیا, رات ادھر رکا, ٹیم کے ساتھ اگلے دن واپس آ گئے. سر پوری فلمی اسٹوری ہیں آپ کی. وہ ہاں وہ شادی بھی بڑی فلمی انداز میں ہوئی تھی. وہ پہلی شادی جو ہوئی تھی, کیونکہ کوئی گھر والے ریڈی نہیں تھے. جب یہ سارا معاملہ کھلا
دراز سے میرے کو 11 ٹکٹیں نکلیں. ایک دن امی صفائی کر رہی تھی اور وہ میں محبت کی نشانیوں کے طور پہ نا بورڈنگ پاسز نکلے وہ جو ہاف پیس میں نے سنبھالے ہوئے تھے. میں نے کہا اس وقت مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ شادی ہو پائے گی. مجھے آئیڈیا تھا کہ یار اسٹیٹس گیپ بہت ہے, یہ نہیں ہونی تو انسان اس زمانے میں نہیں سنبھالتا نشان. ہاں میں نے کہا واہ وہ کافی ڈائری تھی, یہی کچھ تھا, خط بھی تھے جو وہ حالانکہ اس وقت فون آ چکا تھا لیکن پھر بھی وہ لکھنے والا سلسلہ تھا. وہ میں نے ایک دراز میں رکھے تھے, اس کی چابی میرے پاس ہوتی تھی. ایک دن وہ دراز کھلا رہ گیا کسی وجہ سے. ماں جی صفائی کرتے آئیں, انہوں نے دیکھا وہ بورڈنگ پاس نکل آئے. اس دن پھر معاملہ کھلا تو مجھے بتانا پڑا کہ میں کراچی کیوں جاتا تھا یا یہ مسئلہ. وہ شادی بھی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی, اسٹیٹس گیپ بہت تھا. اور وہاں پہ ایک تو اسٹیٹس گیپ یہ تھا کہ فنانشلی بہت اسٹیٹس گیپ تھا. پھر میری طرف سے یہ مسائل تھے کہ کراچی بہت دور ہے, اور کراچی کی جو ہمارے ہاں عموماً لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ کراچی کی لڑکی پنجاب میں یا چھوٹے شہر سیالکوٹ میں نہیں سروائیو کرے گی, بڑے شہر کی لڑکی چھوٹے شہر میں کیسے رہے گی. اور پھر تم سے زیادہ ایجوکیٹڈ, وہ ڈبل ماسٹر تھی, پھر تم سے بڑی, وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی. تو یہ تو بہت ہی مطلب ٹیبوز کا ایک سلسلہ تھا جو کہ گھر والوں کے لیے شاکنگ تھا کہ یہ تم کر کیا رہے ہو. اور پھر سارے, اور پھر سب سے بڑا شوق ان کے لیے یہ تھا کہ سادات میں یہ سمجھنا کہ غیر سادات میں شادی کرے گا. وہ بھی غیر سادات, ہاں وہ ملک اوان تھے. تو چوتھا بم میں نے پولیس آفیسر, ہاں ان کے والد صاحب پولیس آفیسر تھے. وہ ٹی پی او صدر ہے, ٹاؤن پولیس آفیسر ہے, ایس پی کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے, اور بڑے نامی گرامی پولیس آفیسر کراچی پولیس میں. اچھا آبائی علاقہ ان کا چکوال تھا, تھے وہ پنجابی چکوال کے, لیکن وہ عرصے سے پولیس کی ڈیوٹی سندھ میں اور وہ کراچی میں ہی پلی بڑھی اور کراچی میں ہی سیٹل تھے. یہ شاکنگ تھا میری والدہ کے لیے. پھر والدہ نے کیا کرنا تھا, والدہ نے اپنے بھائیوں کو, والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا, والدہ نے اپنے میرے ماموں کو بلایا. 4 ماموں تھے میرے, اب ان میں سے 2 حیات ہیں, 2 نہیں رہے. تو ماموں کو بلایا, نانا ابو کو بلایا, گھر میں بیٹھک لگ گئی کہ یہ اس کا مسئلہ ہے. اب وہ مجھے گھیٹ کے بیٹھ گئے, مجھ سے پوچھیں کہ کون ہے. میں نے بتایا. اب جیسے جیسے میں ان کو بتاتا جاؤں وہ مجھے گالیاں پڑتی جائیں. اچھا وہ تبرے کا سلسلہ ختم ہو کہ تینوں کوئی اور نہیں سی لبھی, تو پاگل تے نہیں. مطلب ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ لڑکی تو لڑکے سے چھوٹی ہونی چاہیے نا, بڑی سے ہم کیوں کریں. پھر میں بتاؤں کہ وہ اس کے والد صاحب پولیس میں ہے. پھر تو پاگل تے نہیں, ہاں تو پاگل تے نہیں, تیری عقل نہیں کام کر دی. پھر میں ان کو جب میں نے بتایا کہ وہ مطلب مجھ سے بھی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, اتنی زیادہ پڑھی لکھی کوری, تو بھی ایجوکیٹڈ, تو پاگل تے نہیں. وہ سلسلہ تھمتے. آخری شاکنگ پوائنٹ ان کے لیے یہ تھا کہ وہ غیر سید ہیں یا سادات سے نہیں, یعنی ملک اوان فیملی. وہ ان کے لیے نو گو ایریا تھا میری فیملی کے لیے. ان شارٹ مجھے جو بھی ماموں نے 1-2 ہاتھ بھی لگائے غصے میں, اس کے بعد انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو, ہماری طرف سے نہ ہے. وہ شادی پھر فیملی نے بائی کاٹ کر دی ہے, لیکن وہ ضد تھی میری تو میں نے کر لی جی. وہ ضد میں پھر شادی ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے, اس طرف سے بھی ضد تھی. ان کے لیے بھی سادات فیملی میں کرنا تھا. ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ سادات فیملی میں ہو رہی ہے. وہ ملک اوان تھے, وہ ان کے لیے یہ نہیں تھا مسئلہ. ان کے لیے مسئلہ یہ تھا اسٹیٹس گیپ, کہ ہم بڑی سودہ فیملی ہیں, یہ لڑکا بھی نئی نئی جاب میں لگا ہے. اور ہاں نئی نئی جاب میری شروع ہوئی تھی, 7,500 میری تنخواہ تھی. تو اس 7,500 میں کھائے گا کیا, وہ نہ نہائے گا کیا, نچوڑے گا کیا, یہ اس کو کیسے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ کیسے رہے گی, اور یہ کیسے افورڈ کرے گا اس کو, جس طرح سے اس کا براٹ اپ ہے. یہ گاڑی کے بغیر رہتی نہیں, مطلب اس کا تو میک اپ کا خرچہ اس کے 7,500 سے زیادہ ہے. لیکن اس طرح سے بھی وہ تھا, وہ جو تھیں انہوں نے بھی گھر والوں کو کہہ دیا کہ کرنی ہے تو یہی کرنی ہے. تو یہ پھر ایک قسم کی دونوں فیملیز کی مجبوری کی شادی تھی. اب ماں میری کیا کرتی, ماں نے تو ماننا ہی تھا, پھر اب بالآخر تو ماننا ہی ہوتا ہے. اس کے والدین کیا کرتے, انہوں نے پھر کہنا ضد کے آگے, تو پھر بچوں کی ضد کے آگے. لیکن اس کا فال بیک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کچھ چونچاں شروع ہوتی ہے, یا جب آپ ریئل لائف میں آتے ہیں, جب آپ ساتھ رہنا شروع ہوتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگلے کا مزاج کیا ہے. پہلے تو آپ جا کے کراچی گئے, ایک دن گھما پھرا, مل کے واپس آ گئے, اچھی باتیں کی. شادی سے پہلے سب اچھی باتیں ہی کرتے ہیں نا, ڈریس اپ بھی بڑا اچھا ہوتے ہیں, باتیں بھی بڑی اچھی کرتے ہیں, کیونکہ 1-2 گھنٹے کا ملنا ہوتا ہے. اس کے بعد ساتھ رہنا ایک الگ سائنس ہے, شادی ایک مکمل سائنس ہے.
تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ عشق وشق آرٹ ہے، شادی سائنس ہے. تو اس کو جب بھی شادی میں کنورٹ کر لو گے نا پرابلم شروع ہو. آرٹسٹ ہیں اچھے یا سائنٹسٹ اچھے ہیں؟ نہیں میں آرٹسٹ اچھا تھا، سائنس میں ناکام ہو گیا، اس لیے تو شادی ناکام ہو گئی. تو وہ جب ساتھ رہنا شروع ہوئے اور لیکن سائنس سر پھر ایکسپیریمنٹ سے اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. آپ تو امپروو ہو گیا نا. آپ جب دوسری کی ہے تو مجھے بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی نا کہ پہلی دفعہ میری یہ غلطیاں تھیں، ان کو رپیٹ نہیں کرنا. وہ ٹھوکر لگی ہے تو سمجھ آتی ہے نا، تو میں نے بھی سیکھا. تو جب پرابلم شروع ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں تھا بہت ساری باتوں میں. پھر وہ چونکہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، وہ سمجھتی تھیں کہ وہ اتھارٹیٹیو ہیں، اور بندہ جیسا بھی ہو، بے شک 3 سال چھوٹا ہی ہے، پر بندہ شور کہنا بندہ تو میں ہوں، تم تو نہیں نا. مطلب مجھ میں بھی، اور پھر جوانی میں تو ایگو ہوتی ہے بندے میں نا. ہاں میچورٹی تو وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. وہ جب چوچا شروع ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی والی وارث نہیں بنتا. میری ماں کہتی تھی خود کی ہے نا بھگتو. اس کے والدین کہتے تھے بیٹی آپ کی تھی ہے نا، ہاں خود کی تھی نا تو بھگتو. وہ پھر بھگتے بھگتے ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ 10 سال چل گئی شادی، لیکن وہ پھر انسان فیڈ اپ ہو گیا ہوتا ہے نا. مطلب سمجھوتے کی شادی، پھر آپ کھینچی جاؤ تو محبت شبت تو دال دلیے میں رخصت ہو گئی ہوتی ہے. تو پہلے کی باتیں ہوتی ہے نا کہ دال بھی کھا لیں گے اور یہ بھی کر لیں گے. ساتھ رہنا ایک الگ سائنس ہے، تو وہ پھر نہیں چل سکے. جی. اچھا مہدی بھائی، ایک ہمارے آپ کے بڑے پیارے دوست ہیں انعام رانا صاحب. جی آپ کے بڑے پیارے اور کلوز فرینڈ ہیں. وہ سر فیس بک پہ جتنی آپ ان کی مٹی پلیت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ایک وہ نوک چونک آپ لگائی رکھتے ہیں، اور وہ پڑھنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے بھی ایک بڑا دلچسپ فیکٹر ہے. اور ان کے آڑ میں آپ نے رانوں کو اور جتنا رگڑا ہے وہ بھی سر سبحان اللہ. تو اس میں بھی وہ کافی حد تک سچائی ہے یا وہ اذراہ مزاح ہی ہے؟ نہیں، اس میں کافی حد تک سچائی ہوتی ہے. اچھا میں نے رانوں کو نہیں رگ رہا، اگر رگ رہا ہے تو اس نے بھی شاہوں کو صحیح رگ رہا ہے. مطلب جواب وہ بھی پورے دیتا ہے. انعام سے میرا تعلق بہت لیٹ بنا. مطلب اس عمر میں دوستی ہوئی ہے جس عمر میں عموماً دوستیاں ہوتی نہیں ہیں. مطلب 40s کے قریب آ کے کہاں دوست بنتے ہیں. دوست تو آپ کے یہاں اسکول کالج کے بن جاتے ہیں، یا کوئی پروفیشنل لائف میں آتے، کوئی کلیگ کو بن گیا، تو اس عمر میں بنتا نہیں. لیکن اس کی بہت ساری وجوہات بھی تھیں. ہماری گراؤنڈس بڑی کامن تھیں. مطلب اس کی بھی شادی کی ناکامی اور دوسری شادی، اور میرا بھی. پھر وہ بھی رائٹر تھا، لکھتا تھا، میں بھی. پھر اس کو بھی تھوڑا سا ٹریولنگ کا شوق تھا، میرا بھی. پھر اس طرح سے نا بہت ساری چیزیں میچ کر رہے ہیں، اور وہ اس سے دوستی بھی دنوں میں ہوئی ہے. مطلب عموماً ایسا ہوتا نہیں. اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، یہ میرے لیے بھی بڑا شاکنگ ہے، اور یہ اتنا ہی اس کے لیے بھی شاکنگ ہے کہ میں اس کا دوست کیسے بن گیا، یا وہ میرا دوست اتنا قریبی دوست کیسے بن گیا اس ایج میں آ کے، جہاں پہ دوستیاں عموماً نہیں ہوتی. مفاد کے رشتے، اس ایج میں تو لوگ مفاد کے رشتے بناتے ہیں، دوستی شوستی کہاں ہوتی. تو اس کے ساتھ نا میرا دوستی کا لیول یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں جو بھی لکھوں گا مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کا برا نہیں منائے گا. اور وہ جو بھی لکھتا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یار میں مہدی کے بارے میں مزاح میں کچھ بھی کہہ لوں گا نا، اس کو میں جگت لگا دوں، اس کو میں کچھ بھی کر دوں، اس کو میں ٹرول کر دوں، جگت لگا دوں، یہ برا نہیں منائے گا کہ تم پبلک میں کیا کر رہے ہو. تو یہ ہمارا دونوں کا تعلق ہے. واقعی وہ اس نے جو لکھا ہوتا میں کبھی لوگ ایک دوسرے کو وہ نا وہ بھی کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. کہتے ہیں لوگ آ کے، لوگوں کو کئی لوگ جو نہیں جانتے ہمارے تعلق کو، اس کو کبھی کبھی سنجیدہ بھی لے جاتے ہیں. مجھے کئی دفعہ اس کے اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں کہ یہ کون سا بندہ آپ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے. مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بالکل نہیں جانتا، تو کہ یہ مذاق، یہ ان کی دوستی کا لیول ہی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں. تو لوگ کہیں سنجیدہ بھی لیتے ہیں. پھر ایسا ان کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار یہ ایک دوسرے نال ایویں لگے رہتے ہیں نا، سیریس کوئی نہیں ہے. اچھا وہ بھی کرتے ہیں کافی ماشاءاللہ، لیکن میرا خیال ہے آپ کا پلڑا کافی بھاری رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انعام بھائی جو ہیں وہ ایسی جگہ پہ ہیں، یا ان پہ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب تو خیر وہ جج بھی بن گئے، تو ان پہ ذمہ داریاں کچھ اور طرح کی آ گئی. تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی چیز ایسی کو وائرل ہو جائے، یا عدلیہ کے نوٹس میں آ جائے، وہاں کے عدلیہ کے نوٹس میں کہ یار یہ بندہ فیس بک پہ بھی بڑا ایکٹیو ہے. تو وہ اس وجہ سے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں. میرے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، میں ان کو چھیڑتا رہتا ہوں. اور وہ اچھے والے وکیل ہیں یا وہ جیسے آپ کبھی کہتے ہیں وہ طلاقیں کرانے والے بریڈ فورڈ میں؟ نہیں وکیل جو مجھے اس پہ شک تھا ویسے تو، لیکن میں نے کچھ اس کے کلائنٹس کو میں ملا اتفاقاً، مجھے نہیں پتا تھا یہ انعام کے کلائنٹ ہیں، پاکستانی ہیں وہ.
تو جب پتہ چلا مجھے تو میں نے کہا سناؤ تمہارا کام ہو گیا تھا، تو وہ بڑے ہیپی کلائنٹ تھے. تو مجھے پھر اسے لگا نہیں تھوڑا بہت کمپیٹنٹ ہے. اب تو خیر جج ہو گیا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ نہیں اہل ہے. بہت پیارے ہاں آدمی ہیں، ان کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں، جو ان کا سٹانس ہوتا ہے پولیٹیکل یا سوشل معاملوں پہ، وہ مطلب ٹاپ آف دا قابل بندہ ہے، قابل بندہ ہے، اور بہت اسٹرگل ہے اس کی. لوگ اس کو نہیں جانتے کیونکہ اس نے ویسا کھل کے کبھی اظہار نہیں کیا، نہیں کیا کبھی. یہ وہ وکیل ہے نا، مطلب وکیل بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے لکھتا ہے. میں وکیل نہیں، میں آرٹسٹ ہوں، میں دل کی بات لکھ دیتا ہوں. یہ سوچے بغیر کہ پبلک امیج کیا ہوگا یا کوئی اس سے میرے بارے میں کیا سوچے گا، کیونکہ میں آرٹسٹ ہوں نا، اس کا خمیازہ بھی اٹھانا پڑتا ہے. لیکن میں اتنا سوچ بچار نہیں کرتا. وہ وکیل ہے، وہ ایک ایک لفظ لکھنے سے پہلے سوچے گا. تو وہ تو اس نے ہاں مقابلہ دل ناتوان خوب کیا. تو اس نے کبھی اپنے بارے میں اتنا اظہار نہیں کیا. لائف کوئی بھی کامیاب بندہ ہے نا، وہ اسٹرگل کر کے کامیاب ہے. یہ لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے، اس کو کیا لگے، وہ بہت مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے کہ بھائی اگر کوئی آج کسی سٹیج پہ ہے تو اس کی لائف کی اسٹرگل کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ وہ آپ دیکھتے نہیں ہیں. آج کی کامیابی کو آپ کہہ لیتے ہیں واہ یہ تو سکسیزفل بندہ ہے. میں کبھی کبھی نا سماجی ایشوز پہ لکھتا ہوں بہت سارا. میں بجٹ پہ اگر میں لکھ لوں نا تو نیچے ایک طبقہ آئے گا تم کو کیا مسئلہ ہے، بجٹ جو بھی آ جائے، پیٹرول 500 روپے لیٹر ہو جائے، تینوں کی تو کیوں لگا رہا ہے ماما. اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں. اچھا تو میرا سیدھا سی ہوتا ہے کہ فرض کیا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پیٹرول 500 روپے لیٹر ہو جائے میں افورڈ کر لوں، فرض کیا ایسا ہی ہے، تو یہ شکر کرو کہ ایک بندہ جس کو اس سے مسئلہ ہی نہیں وہ پھر بھی تم لوگوں کے حق کے لیے لکھ رہا ہے کہ حکومت کے لیے کہ شرم کرو، ریلیف دو. تو اسی بات کا شکر کر لو بجائے اس کے کہ آ کے تم لوگ اس طرح کا بیہیویئر دکھاؤ کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں لکھ رہے ہیں. ہمارے عوام کو ہم سب کو بحثیت قوم شاید سوشل میڈیا کا استعمال نہیں آیا. نہیں اب ایک کہاں پر میری حد ختم ہو گئی اور کہاں سے آپ کی حد شروع ہو گئی ہے، اس کے بیچ میں ہم لوگ شاید فاصلہ نہیں کر پاتے ہمارے لوگ، اور ہم اپنا سچ جس کو ہم سچ سمجھتے ہیں وہ دوسرے پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، خاص طور پہ جتنی پولیٹیکل ڈویژن ہو چکی ہے نا، پولرائزیشن اس معاشرے میں. آپ کوئی بات لکھ کے دیکھ لیں، وہ جس کو تو سوٹ کرتی ہوگی وہ تو کہے گا واہ 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 قلم کا حق ادا کر دیا، دوسروں کے لیے آپ لفافہ، اور جس کو وہ سوٹ نہیں کرتی ہوگی اس نے کہنا لفافہ، انپاپولر ٹاؤٹ، لفافہ، غدار، فلانا، لبرل. کیونکہ سر ہمارے یہاں معیار یہ بن گیا کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پر کامیاب ہونا ہے، یوٹیوب میں آپ نے ڈالر کمانے میں کامیاب ہونا ہے، تو جو پاپولر سٹارس ہے، جڑا زندہ مہاتما ہے، لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو وہی دکھائیں. دیکھیں اگر وہ گنڈاسے والی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پروڈیوسروں نے دکھائی، تو وہ گنڈاسا ہی چل رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ. کیا چل رہا ہے آج؟ کسی کی عزت محفوظ ہے؟ ہر بندہ کردار کشی کا شکار بھی ہے اور کردار کشی کر بھی رہا ہے. وہ خود بھی اس کا شکار ہے اور وہ اگلے کے بھی کر رہا ہے. تو رائٹر جو ہے، سوری آپ کی قطع کلامی کی معافی، رائٹر مہدی بھائی غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ رائٹر کو غیر جانبدار، لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو اخبار میں کالم لکھ رہا ہے، کسی نیوز ویب سائٹ پہ لکھ رہا ہے، جس کو میں پڑھ رہا ہوں، وہ اول تو وہ میری طرف ہونا چاہیے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے، اور جو تھوڑا بہت سمجھدار بھی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نیوٹرل ہو کم از کم. میرے اپنے خیال میں ایک انفلوئنسر کو یا ایک رائٹر کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. اس کی جانبداری صرف اور صرف اپنی اسٹیٹ اور اپنی عوام کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی وہ جب بھی لکھے اپنی عوام کے حق میں لکھے، وہ چاہے کسی کے بھی خلاف چلا جائے، اور اپنی اسٹیٹ یا اپنی ریاست کے حق میں لکھے، وہ چاہے. اور تو کتنے لوگ اپنی پولیٹیکل اس پولرائزیشن میں اپنے آپ کو اتنا غیر جانبدار رکھنے میں کامیاب نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے؟ میں جب ریاست کی بات کرتا ہوں نا تو ایک چیز میں کلیئر کر دوں. آج کل ریاست کا مطلب لوگ لے لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. میں ریاست کو ریاست کی تعریف پہ ہی رکھتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ اگر خود کو ریاست کہتی ہے تو میں وہ نہیں مانتا، لیکن آج کل ہے نا وہ ہمارا ادارہ کہتا ہے کہ ہم ہی ریاست ہیں. میں ریاست کی بات کر رہا ہوں. وہ ہاں نہیں لگا دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. ہاں، لکھاری کو، انفلوئنسر کو صرف عوام کے حق میں لکھنا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے. اس کو کسی پولیٹیکل نیریٹو کی آواز نہیں بننا چاہیے. اس کو کسی کا سیاسی بیانیہ پھیلانے کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ایک اچھا رائٹر ہمیشہ ناقد ہوگا، سیرے گانے والا نہیں ہوگا. ناقد غلط کاموں پہ ہی ہوا جاتا ہے، اچھے کاموں پہ کوئی ناقد نہیں ہوتا. جو اچھا کام ہوگا، جو غیر معمولی اچیومنٹ ہوگی، اس پہ تعریف کرنی چاہیے، وہ کسی نے بھی کی ہو.
مریم نواز کیا کرو، عمران خان کیا، بزدار نے اگر کچھ کیا ہے، محمود خان نے اگر کچھ کیا تھا، سہیل افریدی صاحب کچھ کر رہے ہیں، اگر اچیومنٹ ہے پبلک کے فلاح میں سرو کر رہے ہیں تو تعریف بھی کر لیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن میجارٹی میں یا مزاج ناقد ہوتا ہے لکھنے والے کا، ایک اچھے لکھنے والے کا، وہ بلنڈرز کو اٹھاتا ہے، معاشرے میں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں کرنا، قطع نظر اس کے کہ وہ کس کے بھی خلاف جا رہا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے جو آپ نے کہا کہ کوئی غیر جانبدار رہا ہے، نہیں رہا نا. شکل دیکھتے ٹی وی پہ پتہ چل جاتا ہے یہ کس کی لائن لے گا. اور سوشل میڈیا کے رائٹرز کی بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، یہ گند ہے ہی. نیشنل میڈیا پہ پھر بھی کور اپ ہے، نیشنل میڈیا پہ بہت سارے دباؤ ہیں، آپ کوئی باتیں نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ تو کھلا ہے نا، ننگا ہے نا سوشل میڈیا. کوئی ایڈیٹوریل پالیسی سوشل میڈیا کی نہیں نا، تو سوشل میڈیا تو ننگا ہے، الف ننگا ہے. وہاں پہ جتنی شدید پولرائزیشن رائٹرز میں ہے کسی میں ہے ہی نہیں. کوئی کسی جماعت کی سائڈ پہ ہے، کوئی کسی جماعت کی سائڈ پہ ہے. اور جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو کسی جماعت کا حصہ نہیں ہیں، نہ کسی کے پولیٹیکل کارکن ہیں، نہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، نہ کسی کا بیانیہ پھیلا رہے ہیں، وہ ہر کسی کی طرف سے انڈر اٹیک ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا لکھا ہوا کسی نہ کسی کو offend کر رہا ہوتا ہے. کوئی پیپلز پارٹی کا آ کے اگر میں نے لکھ دیا تو وہ آ کے مجھے شروع ہو جائے گا. نون لیگ والا اگر اس کو offend کر گیا وہ شروع ہو جائے گا. تحریک انصاف والے آئیں گے وہ شروع ہو جائیں گے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس طرح جا رہا ہوں نا تو میں ٹھیک جا رہا ہوں. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں کسی کا پولیٹیکل نیریٹو نہیں پھیلا رہا، تو میں ٹھیک. بے شک گالیاں پڑ رہی ہیں لیکن کم سے کم میرے پہ وہ کوئی لیبل لگا کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ نون لیگ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ تحریک انصاف کا ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ فضل الرحمان صاحب کا ہے. میرے بارے میں کوئی کہے گا تو کوئی پاگل ہی ہوگا، اس کا ذہنی تو جب مجھے جانتا ہی نہیں وہی ہوگا جو کسی ایک تحریر سے فیصلہ کر لے کہ اچھا اس نے پیپلز پارٹی کے خلاف لکھا ہے تو یہ تحریک انصاف. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی تحریر کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. میں نے اپنا لیبل لگنے دیا نا، میں لیبل لگاؤں گا. اور غیر جانبدار ہونا چاہیے ایک رائٹر. اگر آپ انفلوئنسر ہیں، اگر آپ اچھے رائٹر ہیں، آپ کو کبھی قطعیت سے رائے نہیں دینے چاہیے. ایک تو ہمارے یہاں رائٹرز کا مسئلہ یہ ہے کہ قطعی رائے دے دیتے ہیں، بس میں نے کہہ دیا ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، وہ نہیں ہوتا. پھر بعد میں ان کے اسکرین شاٹ لوگ لگا کے ٹرول بھی اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ کی رائے تھی اور بڑی قطعیت سے رائے دی تھی، ہاں یہ ہونے والا ہے. بہت سارے ہمارے رائٹرز کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ حتمی رائے دے دیتے ہیں، جبکہ پاکستان میں یو ٹرن لیتے یا ٹیبل ٹرن ہوتے تو راتوں رات ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا. ہم کو کل کا نہیں پتا کہ کل کیا ہو جانا. کل ہو سکتا سارے کیسز ختم ہو جائیں اور خان صاحب باہر ہوں اور یہ اندر ہو، کسی کو پتہ ہے اس بات کا. ہم کیسے قطعیت سے رائے دے دیتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیشہ اندر ہی رہے گا اور یہ ہمیشہ پاور میں ہی رہیں گے، یا یہ ابھی جائیں گے تو وہ باہر آئے گا. لوگ رائے دیتے ہیں. ہاں تو سوشل میڈیا پہ لکھنے والے جو ہیں وہ ایک تو پولرائزیشن کا شکار ہیں، شدید پولرائزیشن کا شکار ہے. دوسرا غیر جانبدار تو اپن کو کہہ نہیں سکتے، بہت کم لوگ ہوں گے، زیادہ تر نہیں، اکثریت ایسی ہے. بالکل صحیح. تو آپ کا سوشل میڈیا پر لکھنے والوں میں آپ کا پسندیدہ لکھاری جس کو آپ کہیں کہ یار اے بندہ بہت چنگا ہے؟ عرفان جوید اچھا رائٹر ہے، غیر سیاسی تحریریں لکھتا ہے. اگر آپ سیاسی تحریروں میں کہیں کہ میں جیسے آپ ہیں سیاست پہ بھی لکھیں گے، معاشرے پہ بھی لکھیں گے، اس طرح کے پسندیدہ 2-3 لکھاریوں کے نام لے دیجیے. عارف خٹک بڑا اچھا لکھتا ہے، تھوڑا بولڈ لکھتا ہے، مطلب کئی لوگ اس پہ فحاشی پھیلانے کا بھی الزام لگا دیتے ہیں، لیکن ہاں وہ لکھتا ہے. انعام کم لکھتا ہے لیکن اچھا لکھتا ہے. اس طرح سے عارف انیس جو ہے، عارف انیس کا ٹوٹل جو نیریٹو جب وہ جو پیش کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جو کرکس ہوتا ہے یا خلاصہ ہوتا ہے اچھے اینگل سے ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے جو ہیں رؤف کلاسرا اچھا لکھتے ہیں. بہت سارے ہیں، مطلب یہ حلقہ احباب میں بھی شامل ہیں اور اچھا لکھنے والے ہیں. صحیح. اچھا مہدی بھائی تھوڑا سا واپس جائیں گے. ہم نے انعام رانا صاحب کا ذکر کیا، انعام بھائی کا. ایک اور کیریکٹر ہیں جن سے لوگ آپ کی تحریروں کے توسط سے واقف ہیں، وہ یاسر صاحب. شیخ صاحب شاہ عالمی کے سیٹھ ہیں، میں ان کو شیخ یاسر ہی کہتا ہوں، لیکن چونکہ شیخ ہیں اس وجہ سے ان کی کئی حرکات کو میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں. لیکن بہت بیبا بندہ، بہت اعلیٰ بندہ اور یاروں کا یار، ہنس مکھ، ہر ٹائم جولی، ہر ٹائم. ویسا شیخ نہیں ہے وہ خرچ کر کے خوش ہونے والا شیخ ہے. تو وہ جو آپ ان کے بارے میں یا
ان کے والد صاحب کے حوالے سے کچھ نہیں والد صاحب ہیں نہیں والد صاحب ہیں والد صاحب شیخ ہیں والد صاحب پیور شیخ ہیں بلکہ آپ کبھی یاسر کو کبھی ملیں کبھی اس سے پوچھیے گا تو وہ پیور شیخ ہے. لیکن اس کے ساتھ میری دوستی اس وجہ سے ہے کہ وہ شیخوں میں وہ شیخ ہے جس میں شیخوں والی فطرت نہیں آئی. کھلا ڈلا جس ہم باٹا نہیں ہوتے, ہنسمکھ, کھلا خرچ کرنے والا اور دل کی بات کرنے والا, تو اچھا انسان, بہترین دوست. شیخوں والی فطرت بھی بیسیکلی وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں. میں شیخوں والی فطرت سے جب بات کر رہا ہوں تو میں پیور کاروباری شیخوں والی فطرت کی بات کر رہا ہوں. یہ میں نیگیٹو میں نہیں کہہ رہا کہ شیخ, ہاں مطلب کہا عموماً رائے, مطلب ہر کاسٹ کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے قائم ہوتی ہے نا. ہمارے ذہن میں باٹا آتا ہے, وہ یار ہے کھابے خاندہ شکین ہونا, باٹا ہوتے بھی ہیں. ہمارے ذہن میں شاہ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہوتا ہے یہ کہ یار اب گدی نشینی ہونا یا مزارہ مزوراں دے نال تعلق رکھدا ہونا یا کوئی مذہبی ٹاچے دے نال لازمی ہونا دی فیملی دے نال. ہمارے ذہن میں کوئی شیخ آتا ہے تو یہ یار کنجوس ہونا ہے, اسٹیریوٹائپ ہے نا. میں اس اسٹیریوٹائپ کو توڑتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شیخ نہیں ہے جو شیخوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. یہ بہت پیارا بڑا اچھا بڑا سوشل میڈیا پر جب لکھتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا اظہار ہے, اچھے پر ہے لکھتے ہیں. اچھا مہدی بھائی آپ پہنچ گئے اب یونیسیف میں, تو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ پائمنوں بھی لوا دے ہوتے, یا آپ کو گاڑی امپورٹ پہ ڈیوٹی کی چھوٹ ہے تو ایک گڈی تو امپورٹ کرا دے ہو, اس طرح کے لیے لوگ رابطہ کرتے ہیں سفارش کرتے ہیں جاب کے لیے؟ جاب کے لیے تو بہت, لیکن جاب ظاہر ہے میرے پاس میں تو نہیں ہے, یہ تو ایک عالمی ادارہ ہے, ویکینسی نکلے گی اور پروسیس ہے, بہت لینتھی پروسیس ہے. لیکن اس ملک میں بے روزگاری اتنی ہے, میں کچھ کر نہیں سکتا, کسی کو جاب دلا نہیں سکتا. میسیجز اتنے آتے ہیں اور اب تو روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں کہ میں ان کو جواب بھی نہیں دیتا, اور جواب نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس میں نہیں ہے, میں اس کو کیا کہوں. اگر میں اس کو اسٹریٹ نو کروں گا تو اس نے پتہ نہیں کس طرح سے مجھے میسیج کیا ہوا, کیا سوچ کے. بہت ہیں پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں ہر کسی کو جاب چاہیے, اور کچھ ایسے ہیں جن کو عالمی ادارے میں چاہیے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قابلیت اتنی ہو گئی ہے کہ ان کو اب عالمی ادارے میں اپلائی کرنا چاہیے, اور گائیڈ لائن اگر کوئی مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں. لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہ مجھے جاب دے دیں, جو کہ لوگ کہتے ہیں, میرے بس میں ہی نہیں ہے یار, میں خود ملازم ہوں, میں کون سا مالک ہوں. ہاں تو یہ ہے جی, لوگ رابطہ کرتے ہیں. بلکہ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں, میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ آج کل مفادات کے رشتے ہی ہوتے ہیں, جو اچانک سے مہربان ہوتے ہیں, اچانک سے. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. اچھا جی, میں آپ کو 5 سال سے خاموش ریڈر ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. باس بخاری صاحب یہ ہے تو آپ یہ ہیں تو آپ وہ ہیں تو آپ دنیا کے عظیم باس. ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ کا جی. آپ ایڈریس بھیجیں, آپ کو چیز بھیجنی ہے. نہیں جی شکریہ آپ کا, بس آپ فین ہیں بس. ٹھیک ہے, نہیں بھیجنی ہے, آپ کو ملنا ہے. ٹھیک ہے جی. بہت اصرار کریں گے, بہت اصرار. اب تو میں نے ملنا بند کر دیا, یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, میں ملتا ہی نہیں لوگوں کو. مل بھی لیا جی, چلیں جی, آپ کی قدردانی کا شکریہ جی, آپ بہت بڑے فین ہیں, آپ ملنا چاہتے تھے مل لیں. 3 دن کے بعد کوئی نہ کوئی کام آئے گا. یہ لوگوں کا بیہیویئر بن چکا ہے, اور زیادہ تو یہی ہوگا کہ جاب. یہ ہے. اس کے بعد میں نہیں کر سکتا نا ایک چیز. پھر مجھے غصہ یہ آتا ہے کہ یار یہ تم اچانک آئے ہو, اتنے اچھے بنے ہو, ملے ہو, میں آپ سے ملا ہوں, اتنی اچھی میٹنگ ہوئی ہے, تو یہ صرف اسی بیس پہ تھی کہ 2 دن بعد مجھے, یا 3 دن بعد, یا 1 ہفتے بعد مجھے یہ کام کہنا ہے. اس لیے تھی نا, اور کس لیے تھی یہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا یونیسیف کے ساتھ آپ کا کچھ شوق بھی ایک ٹریولنگ کا پورا ہو گیا, کیونکہ اس ملک کے طول عرض میں آپ نے سفر کیا, جنوبی پنجاب میں, KPK میں, اور اس کے بھی بڑے مزیدار قصے ہیں. کوئی بچے بیڈ کے نیچے گھس جاتے ہیں, پولیو ڈراپس, تو وہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ ٹریولنگ کو انجوائے کیا؟ ٹریولنگ کو میں نے بہت انجوائے کیا, اور یہ یونیسیف میں جانے کا فیصلہ جب میں نے لیا تھا اس وقت میرے ہاتھ میں 2 آفر لیٹر تھے. ایک میں نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کلیئر کر لیا تھا, اور میرے پاس گریڈ 19 کی جاب تھی فیڈرل کی, ایسے ڈپٹی ڈائریکٹر IT منسٹری آف ڈیفنس میں. اور دوسرے ہاتھ میں میرے لیٹر تھا یونیسیف کی آفر کا لیٹر, یونیسیف کا آفر لیٹر. میں نے سرکاری جاب چھوڑی. میری فیملی اس کے خلاف تھی, مطلب فیملی میں میری خالہ اور میری بہن اور میری اپنی مطلب بیگم بھی, تم پاگل ہو سرکاری جاب چھوڑ رہے. UN میں چلا گیا کیونکہ اس میں ٹریولنگ انوالو تھی, کوریج تھی پولیو کی, فوٹوگرافی بھی انوالو تھی, اور پورے پاکستان میں ٹریولنگ.
शौक भी पूरे हो रहे हैं उसमें। जो सरकारी जॉब थी, ठीक है, वो ब्यूरोक्रेसी थी, एक अच्छा ग्रेड था, एक अच्छा पैकेज था, गाड़ी भी उसमें 1600 सीसी करोला शामिल थी, घर भी शायद कल को मिल जाता, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी थी, वो बाबूक्रेसी थी। वो एक कमरे तक मैं महदूद था और ऊपर वाले का गुस्सा मुझ पे आना था, मेरा नीचे जाना था, और ये इसी सर्कल में मैंने रहना था। छुट्टी मैं ले नहीं सकता था, अब्रॉड का भी ट्रैवलिंग करना पड़ता तो एनओसी ज़रूरी हो जाता, ना छुट्टियां मिलती तो ना एनओसी, ना छुट्टियां मिलती ना एनओसी मिलता। लेकिन मैंने यूनिसेफ में जाने का फ़ैसला किया और आप सब कहते हैं कि ठीक है, तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। उस वक्त कोई भी इस फ़ैसले के साथ नहीं था, मतलब मेरी बेगम भी नहीं थी कि नहीं सरकारी जॉब फिर भी सरकारी है, उसकी पेंशन उसका ये भी होगा, उसका वो भी होगा। मैंने कहा नहीं, वजह यही थी, एक मेरे मिजाज की थी, मैं ट्रैवल कर सकता था, दूसरा इसमें फ़ोटोग्राफी इन्वॉल्व थी, बेशक वो पोलियो के कतरे पीते बच्चों की ही होगी, लेकिन थी तो मेरे मिजाज की, तो मैं इसलिए यूनिसेफ में चला गया। सही। तो यूनिसेफ में जैसे अभी आपने कहा कि मैं लोगों के लिए कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन लोग ऐसे ऐसे मुतालबे करते हैं कि जो मैं नहीं पूरे कर पाता, तो आप एक कहना चाहिए उसको कि माशरे की उसमें आप अलखिदमत के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होते हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस है, उसे कुछ ज़ाती सुकून भी मिला या वो क्या उसका मकसद है? देखिए, ये ज़ाती सुकून वाला मामला जो है ना, मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ कि कोई भी काम आप इंसानी फ़लाह में कर रहे हैं ना, मैं कम से कम उस नीयत से नहीं करता कि मैं जन्नत च जाना है या मैं नहीं करूँगा तो मैं दोज़ख में चला जाऊँगा, ये मेरी नीयत होती नहीं है। इसके पीछे ये अवामिल बिल्कुल नहीं होते कि मैं ये एक अच्छा काम इसलिए कर रहा हूँ कि ये नेक काम है, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये इंसानी फ़लाह का काम है तो करना है। अगर मैं अफोर्ड का, हाँ, किसी भी इंसान की तो मैंने करना है, तो उसके पीछे वो जन्नत जाने वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा नहीं होता। सबसे पहली बात ये। दूसरा, पानी का मसला इस मुल्क में इतना सीवियर है, हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, जीटी रोड की पट्टी पे बैठे हुए हैं, लाहौर से लेकर पेशावर तक साफ़ पानी है, अभी भी कतरे साफ़ है, ड्रिंकेबल वाटर दस्तयाब है। हमारे ज़ेर ज़मीन चूँकि पानी तो नीचे जाता जा रहा है, लेकिन फिर भी ड्रिंकेबल तो है। बाकी पाकिस्तान में तो पानी कोई नहीं है, पानी नहीं है, बलूचिस्तान में पानी नहीं है, केपी में पानी नहीं है, जो उसके बलाई इलाके हैं। हमारे ज़हन में ये आता ना कि केपी तो दरिया और नदियाँ नाले होंगे, बलाई इलाकों में पानी नहीं है, पहाड़ी इलाकों में पानी नहीं है तो बरसाती पानी है, जब बारिश का पानी आता है तब पानी है। ये मसाइल मैंने अपने ट्रैवलिंग में देखे हैं। लोग गंदे पानी से मर रहे हैं, कैंसर का शिकार हो रहे हैं, रीनल फेलियर है, स्किन डिज़ीज़ हैं, हामला औरतों के मसाइल हैं सिर्फ गंदे पानी की वजह से, और जानलेवा मसाइल हैं। तो मैंने कोशिश की कि जहाँ तक हो सके कुछ किया जाए। अब मैं कोई रियासत तो नहीं हूँ, ये तो रियासत का काम है, मैं अपने जितना कर सकता हूँ मैं तो नहीं करता हूँ। तो अलखिदमत के साथ मेरा ताल्लुक़ ऐसा डोनर है, मैं उनको फ़ंड करता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी अलखिदमत है, क्योंकि वो इस काम में अब मास्टर हो चुके हैं। वो होता है ना, बंदा एक काम कर कर करके उसमें प्रोफेशनल हो चुका होता है, हाँ, उसको चलाते भी वही हैं। मुझे कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी नहीं मिली जो इसका ज़िम्मा ले ले कि इसके बाद चलाएंगे भी हम ही। बना के तो सब दे देंगे, यूएनडीपी को फ़ंड दूंगा वो बना देगा, किसी थर्ड पार्टी को दूंगा वो कहेगा ले जनाब बन गया, अब आपके वाले। तो मैं कैसे चलाऊँगा? और रिमोट एरियाज़ में ये बन रहे हैं, उधर कोई ना कोई बंदा होगा जो उसको मेंटेन रखे, जो उसकी सफाई सुथराई करे, वरना तो लोगों को उखाड़ के ले जाएंगे। तो अलखिदमत इसका भी ज़िम्मा ले लेता है। इस वजह से मेरा अलखिदमत के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और इसी वजह से लोग शायद समझते हैं मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, लेकिन नहीं, मेरा जमात इस्लामी से, मेरे तो नज़रियाती जमात इस्लामी से नहीं मिलते। मेरा सिर्फ अलखिदमत से एक ताल्लुक़ है, और वो प्रोफेशनल ताल्लुक़ है, काम का ताल्लुक़ है। मैं उनका डोनर हूँ, वो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है। फंड करना है तो हाल सिर्फ जमात इस्लामी। हाँ नहीं, अलखिदमत के बारे में मैं कहूँगा, मैंने उनको बड़ी करीब से देखा है। या दीनदार लोग हैं वैसे, मतलब थोड़ी बहुत खुदा खौफी है बाकियों की निस्बत। मैं ये नहीं कहता कि सब में ये होगी, सब कुछ ही होगा, हर इदारे में ही होता है, हाँ, लेकिन बेहतर लोग हैं। मैंने इनको सलाब में भी काम करते देखा, क्योंकि मैं ख़ुद भी काम कर रहा था, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इनके साथ। तो अलखिदमत फाउंडेशन पे मेरा अगर पूछे ना कि ट्रस्ट लेवल किस पे है, तो मेरा तो है तो मैं करवा रहा हूँ। हर चीज़ का ऑडिट होता है, मतलब अगर मुझसे वो पैसे ले रहे हैं, मैं 25 लाख रुपए फ़ंड कर रहा हूँ किसी का, तो सारा बिल उसका आ रहा है, मशीन इतने की है, तामीर की कास्ट ये आई है, फ़लाँ चीज़ इतने की है, मतलब पूरा ऑडिट है। तो मुझे क्या, हाँ, मतलब मैं मुतमिन हूँ, और मुझे क्या चाहिए? तो वो बन रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो ये चला रहे हैं 2 साल से। तो सबसे पहला 2 साल हो गए हैं फंक्शनल हुए, तो अभी तक चल रहा है ना, अपने अखराजात उठा रहा है, तो ठीक है। कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी में कोशिश की है ना, कोशिश की है कि पानी के लिए मैं सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मैंने लोग मरते देखे हैं इसकी वजह से। बलूचिस्तान में तो पानी नहीं है, वहाँ पे तो पानी नहीं है, वहाँ पे तो लोग
اور اپنے جو گدھا بھی افورڈ نہیں کر سکتا وہ سر پہ اٹھا کے 13 کلومیٹر تو پانی کے لیے جا رہا ہے. بالکل صحیح ہو. اور وہاں پہ وہ امیر ہے جس کے پاس گدھا ہے, اور گدھے کے اوپر اس نے 4-5 گیلن لوڈ کی ہوئی ہیں. وہ امیر بندہ ہے جس کے پاس گدھا ہے, کیونکہ وہ ذرا گدھے پہ جا سکتا ہے اور گدھے پہ لا سکتا ہے, زیادہ پانی لا سکتا ہے. تو یہ تو پاکستان کے حالات ہیں. ہمارا پاکستان خوشحال نا جی ٹی روڈ کی پٹی ہے لاہور سے پشاور. اگر آپ کہیں نا کہ یہ پاکستان ہے تو یہ خوشحال پاکستان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی جینز ہے یا کوئی ریاست کی ترجیحات ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ انڈسٹری پنجاب ہمیشہ سے پاکستان بننے سے پہلے بھی نسبتاً خوشحال علاقہ تھا, انڈسٹری تھی. بلوچستان آج سے 200 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا. پنجاب میں انڈسٹری تھی, یہاں کے لوگ بزنس اورینٹڈ تھے. فیصل آباد, سیالکوٹ, گجرانوالا, واشنگ مشینیں, لاہور, آپ آگے چلتے جائیں, جیلم, گجرات, راولپنڈی, ایون پشاور تک. اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پانی کے مسائل بھی نہیں ہیں اور خوشحال علاقہ ہے. یہی جی ٹی روڈ کی پٹی. اس کے بعد پورا پاکستان یہ سارے جنگجوئی تھے. بلوچ ٹرائبس کے پی کے بلائی علاقہ جنگجو تھا. یہ اسی میں رہے ہیں. انہوں نے نہ خود اپنے آپ پہ توجہ دی ہے اور نہ وہاں پہ ریاست نے توجہ دی ہے. نگلیکٹ کیا ہے ریاست میں, اس کا کوئی شک نہیں. آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پس پردہ حقائق کچھ بھی ہوں, لیکن محرومیاں ہوتی ہیں تو جنم لیتی ہیں. جب محرومیاں جنم لیتی ہیں تو لوگ آتے ہیں, ایسے نہیں آتے آپ کے میرے کہنے پہ نہیں آتے. وہاں پہ کوئی سپیس ہوتی ہے جس کو کوئی نہ کوئی فل کر دیتا ہے, اور وہ سپیس ریاست نے چھوڑی ہوتی ہے, تھرڈ پارٹی آ کے اس کو فل کر دیتی ہے. اب اب جس بھی جھنڈے پہ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن سپیس تو تھی. بلوچستان میں سپیس تھی, کے پی میں سپیس ہے. سپیس تھی, ریاست کی ایک شارٹ کمنگ تھی, شارٹ کمنگ ہے, بیرونی عناصر نے فل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی, اندرونی ہو یا بنوری, اس کو کوئی نہ کوئی فل کر دیتا ہے. یہ ہمیشہ سے نگلیکٹڈ ایریا تھا, یہ آج تک نگلیکٹڈ ایریا. ان کے بہت سارے مسائل جینون ہیں, لیکن ان مسائل کے حل کے لیے جو کچھ استعمال یا ریئیکشن ہو رہا ہے نا وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. مطلب بی ایل اے جسٹیفائڈ نہیں ہے. مطلب فاٹا میں جو مزدور پشتین صاحب جس کاز کو لے کے چلے وہ جسٹیفائی نہیں کرتا. شروع میں تھا, لوگوں کو اپیل کرتا تھا, نہیں کرتا. اگر آپ ریاست کے یا اسٹیٹ کے گیس چلے گئے ہیں نا, مہارنگ بلوچ کو میں نے سپورٹ کیا, ماما قدیر کو کیا. جب اس سے پہلے مہارنگ بلوچ کے لیے میں لکھتا رہا کہ یار, تب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ بلوچ مسنگ پرسنس کا ایشو ہے یار, ہے ایک سیریس ایشو ہے. میں نے بلوچستان میں ٹریول کر کے دیکھا, لیکن جب پتہ لگے کہ مہارنگ بلوچ تو اصل میں بی ایل اے کا فرنٹ فیس ہے اور پولیٹیکل سافٹ فیس ہے, سافٹ فیس ہے بالکل. آج تک بی ایل اے کی مذمت نہیں کر سکے, تو پھر انسان کو سوچنے میں ضرورت ہے, فاصلہ کرنا پڑتا ہے نا. تو میں مہارنگ بلوچ سے فاصلہ کر کے, جب تک مجھے لگتا تھا کہ وہ کاز کے ساتھ کمیٹیڈ ہے اور سیریس کاز ہے مسنگ پرسنس کا, میں اس کے لیے لکھتا بولتا رہا ہوں. ان پہ تشدد ہوتا تھا, لاٹھی چارج ہوتا تھا, واٹر کینن کا استعمال ہوتا تھا. میں کہتا تھا کہ باز آؤ, انسان بنو. تب ہم لوگ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, لکھتے رہے ہیں ان کے لیے. منظور پشتین کے لیے لکھتا رہا ہوں, میں پی ٹی ایم کے لیے لکھتا رہا ہوں. پھر وہ ایک سرٹن ریڈ لائن لکھتا میں ان کی جماعت کے لیے نہیں, ان کے کاز کے لیے کہ یار یہ محرومی ہے ان کا ازالہ کرو. کشمیریوں کے کاز کے لیے یہ محرومی ہے ان کا ازالہ کرو. لیکن اگر پتہ چلے کہ ایکشن کمیٹی کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے, یا ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حلف میں سے پاکستان کا لفظ حفظ کرو, یعنی جو ہمارا حلف ہے ممبر کا اس میں پاکستان کا لفظ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پاکستان کے ساتھ وفادار رہوں گا, تو شک بڑھتا ہے نا. پھر آپ کیسے حمایت کریں گے؟ میں نے پہلی دفعہ کہا تھا اسی پوڈ کاسٹ میں کہ ریاست کے ساتھ کمیٹیڈ ہونا چاہیے, لکھاری کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. اور جب بھی لکھے وہ عوام کی فلاح میں لکھے. عوام کی فلاح میں ایشو تو میں ہائی لائٹ کروں گا, جو کشمیریوں کے ہیں, جو بلوچیوں کے ہیں, جو کے پی کے ہمارے پختون بھائیوں کے ہیں, جو ساؤتھ پنجاب کے پنجابیوں کے ہیں, یا سرائکی بیلٹ کے ہیں. لیکن کسی پولیٹیکل نیریٹیو اگر مجھے سمجھ نہیں آئے گا تو میں اس کے ساتھ نہیں چلوں گا. اچھا مہدی بھائی, سید مہدی بخاری کون ہے؟ آپ سم ٹائم آپ عذرائے تفنن لکھتے ہیں کہ معروف مفکر, شاعر, کالم نگار, لیکن ایک نئے جاننے والے کے لیے سید مہدی بخاری کون ہے, اس کی بیسک شناخت کیا ہے؟ یا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں کہ سارا کچھ ہی ہے, مطلب اتنی ڈائیورسٹی ہے. اچھا, میں نے نا اپنے آپ پہ کبھی غور نہیں کیا تھا, اب کچھ عرصے سے میں کرنا شروع ہوا, کیونکہ یہ سوال بھی بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا تعارف کراتے ہوئے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ رائٹر ہے, یہ فوٹوگرافر ہے, یہ ٹریولر ہے, یا یہ مزاح نگار ہے. رائٹنگ میں بھی دو ہے نا, ایک تو سنجیدہ کالم ہے جو سماجی ایشوز پہ ہیں, سیاسی ایشوز پہ ہیں, اور پھر ایک مزاح نگاری ہے.
تو آپ ہیں کیا، یہ سوال مجھ سے اب لوگ بہت پوچھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں میں بس ایک بے ساختہ انسان ہوں. کتابیں معنی پر ہادی تھیں، کچھ اسلوب اچھا ہے بولنے کا نہیں لکھنے کا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بولتے تو آپ میرا دیہاتی لہجہ اور ریو جو اندرون لاہور کا اصل میں حالانکہ آپ کا لاہور جیسا ہے، میں نے بھی نوٹ کیا. ہاں، لیکن میری براٹ اپ تو سیالکوٹ کا ہے نا. سیالکوٹ کا بھی یہی لہجہ ہے. اندرون لاہور کا جو لہجہ ہے وہ سیالکوٹی لہجے سے ملتا جلتا ہے. انٹرویو کیتا ہے ہاں، تو میں اسلوب کی بات کر رہا ہوں لکھنے میں. اسلوب اس لیے آیا کہ پڑھا، لوگوں کو پڑھا. آپ کی وکیبلری اچھی ہوتی ہے، آپ جملے اچھے بنا سکتے ہیں. تو جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا مطالعہ ہوگا. تو اس کے لیے میں اپنی ماں کا شکر گزار ہوں کہ ماں نے مجھے کتابوں کی لت لگائی. میں نے کافی مطالعہ کیا، اس سے میری لکھنے کی صلاحیت اچھی ہوگی، اسلوب اچھا ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بے ساختہ انسان ہوں. میرا جو دل کرتا ہے میں کر لیتا ہوں. ایون میرا دل کرے گا میں نے پینٹر بننا ہے، شاید میں پینٹنگ شروع کرتا ہوں. تو اگر کہیں کہ ایک چیز میں کیا ہوں تو میں خود اپنے بارے میں بڑا کنفیوز ہوں کہ یار میں اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کروں کہ میں کیا ہوں. بس جو فوٹوگرافی ٹھیک ہے، رائٹنگ کا اسلوب اللہ نے کچھ بہتر کر دیا، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. ٹریولر میں بائی انسٹنکٹ ہوں، یہ میرا شوق ہے، یہ میرا پیشن ہے. ٹھیک ہے، مزاح نگاری شرارتی پن میں ایسی شغل میں آ جاتی ہے وقت کے ساتھ، تو کر لیتا ہوں. تو آج آپ کو موقع ملے کہ اپنی یہ شناخت رکھ لیں اور باقی سارا کچھ چھوڑ دیں، وہ کیا ہوگا؟ عزیز ترین حصہ زندگی کا یا ایکسپریشن کا؟ فوٹوگرافی. مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹائم وہ آئے گا جب ہمارے جیسے لکھنے والوں پہ بھی پابندی لگے گی. آہستہ آہستہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں. یعنی ماڈریٹ سوچ یا معتدل مزاج لوگ بھی نہیں لکھ پائیں گے جو وہ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک تو کر رہے ہیں، مطلب میں تنقید تو کر رہا ہوں ابھی بھی، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے. وہ کافی ہارڈ اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے لکھنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. جو ابھی بھی تھوڑی بہت سپیس ہے، جو ابھی بھی تھوڑی سی ہے، وہ بھی نہیں رہے گی. تو پھر فوٹوگرافی بچے گی. تو میں اپنے آپ کو ہاں. اچھا، آپ کبھی کبھی ہائبرنیشن میں بھی چلے جاتے ہیں، آپ غائب ہو جاتے ہیں بالکل، سوشل میڈیا بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ سر؟ بہت ساری وجہ. لوگ آپ کو رابطہ کرتے ہیں کہ پائن کدھر چلے گئے؟ رابطہ کرتے ہیں لوگ، زیادہ نہیں، کیونکہ میں سوشل میڈیا کی حقیقت سے بہت عرصے سے واقف ہوں کہ لوگوں سے توقع نہیں رکھنی کہ وہ آپ کو مس کریں گے. ہر بندے کا نعم البدل موجود ہے. اور یوسی صاحب کا ہے نا کہ جن لوگوں کو، جو لوگ اپنے آپ کو بے بدل سمجھتے ہیں، ان کے مرنے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے نا، وہ اسی وقت فل ہو جاتا ہے ان کی جست خاکی سے. بے بدل نہیں سمجھنا چاہیے. نہیں، بے بدل نہیں، لیکن جب آپ ایک دو دفعہ میں نے جب ذاتی طور پر نوٹ کیا کہ جب آپ کبھی غائب بھی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے 10-15 دن میں آ جائیں گے. ہاں، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کا. وجہ کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی اپنا کتھارسس کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ ڈپریشن فیز ہوتا ہے. میں روزانہ کی بنیاد پہ بہت کچھ، سوشل میڈیا پر گالیاں پڑتی ہیں، اس سے کوئی نہیں، گالیوں والیوں سے نہیں ہوتا. یہ تو مجھے مزاج کا پتہ چل گیا کہ سوشل میڈیا کا مزاج ہی ایسا ہے. وہاں پہ اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے تو اس کا ریئیکشن آنا ہے. وہ ڈپریشن فیز ہوتا ہے. مطلب میں روز کچھ نہ کچھ برداشت کر رہا ہوتا ہوں یا اگنور کر رہا ہوتا ہوں. وہ لوگوں کے رویے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی مجھ سے وابستہ امیدیں بھی ہوتی ہیں کہ جو میں پوری نہیں کر سکتا. کچھ دوستوں کے بھی گلے شکوے ہوتے ہیں جو کہ خام خواہی پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ ہونے نہیں چاہیے. تو وہ کرتے کرتے ایک سٹیج پہ آتا ہے کہ یار میں اس سے بریک لوں، ٹھیک ہے، یا کتابیں پڑھوں یا ٹریولنگ کروں کہیں پہ، اور سوشل میڈیا کو 10-15 دن تاکہ میں سارا ریسیٹ ہوں. مجھے بہت سارے لوگ اپنے سماجی نفسیاتی مسائل بتانا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے بہت سارے میسیجز ملتے ہیں. ڈومیسٹک ایشوز ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں. میں کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں. شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ رائٹر ہے، یہ سماجی یا سیاسی یا اس طرح کے ایشوز پر لکھتا ہے تو یہ ہمیں مشورہ بہتر دے سکتا ہے. وہ مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں مشورہ دینے والی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں کوئی ایکسپرٹ تھوڑی ہوں. تو ان کے جب مسائل آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں، وہ بھی میرے ذہن میں ہوتے ہیں. اور لوگوں کے بڑے بڑے سویر اور سنجیدہ مسائل ہیں. تو یہ جمع ہوتے ہوتے سال میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ 10-15 دنوں کے لیے مجھے چھوڑنا پڑتا ہے کہ اس سے بریک لو. اور بہت ٹاکسک ہو جاتا ہے سوشل میڈیا. چلے جاتے ہیں یا ہائبرنیٹ؟ نہیں، نیپال کہیں نہیں. میں گھر میں کتابیں اور نیٹ فلکس کی سیریز، سیلف کتارسس. فیس بک، سوشل میڈیا بند. صرف دوستوں کی کال اٹینڈ یا آفس کی کال، اور کسی کی کال اٹینڈ بھی نہیں کرتا. عموماً میں کر لیتا ہوں ان دنوں میں بس بک، کتابیں، آفس، بس. لاسٹ کی 2 چھوٹے کویشچن. آپ نے سوشل میڈیا کی تحریروں میں مزاح لکھتے ہوئے کچھ نئی قسم کی گالیاں بھی متعارف کروائی ہیں مارکیٹ میں. نہیں، وہ میں نے متعارف نہیں کرائی. چادر مود اور اس طرح کے. نہیں، اس کا سارا شکریہ بلاول صاحب کا، میں نے متعارف نہیں کرائی.
اور ان کی جو میم بنی تھی اور سلپ آف ٹنگ تھا ان کا، کانپے ٹانگ جاتی ہیں، تو بس اسی سے آئیڈیا آ گیا. اس سے آپ مطلب تھوڑی جب وہ آپ کہہ دیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑی سی ٹھنڈ بھی پڑ جاتی ہے. کہہ سکتے ہیں، مطلب آپ ایک لفظ لکھتے ہیں چادر موت، جس کا کریڈٹ بلاول بھٹو صاحب کو جاتا ہے، آئیڈیا انہوں نے دیا تھا. اب اس پہ نہ فیس بک ایکشن لے سکتا ہے، اگر ویسے لکھا ہو لفظ سیدھا فیس بک بلاک کرے گا آپ کو، یا تحریر کو ڈیلیٹ کر دے گا، یا اس کو کوئی رپورٹ کر دے تو فیس بک ایکشن لے گا آپ پہ. آپ نہیں لکھ سکتے نا اس طرح کے، مطلب یہ تو ننگی گال ہی ہے نا. تو اس کو اگر ہم موڈیفائی کر لیتے ہیں، ایک تو پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ غصے میں ہے یا کس میں ہے، کس فیز میں ہے، اور اس نے اس کو کیا بنا دیا. دوسرا یہ کہ آپ کو کہنے والی بات بھی آپ کہہ دیتے ہیں اسی کے پیرا میں، ہنسی مذاق میں، مطلب پڑھنے والا ہنس ہے، اس کو اس طرح کی گالی پہ غصہ نہیں آئے گا. لیکن اگر گالی سیدھی اور ننگی لکھی ہو اس کو غصہ آئے گا. اچھا، آپ کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ کیونکہ آپ خوش خوراک بھی ہیں، خوش ذوق بھی ہیں. اب تو جو مل جائے کھا لیتا ہوں، اب کیونکہ شادی کو 21 سال ہو گئے تو بندہ صابر ہو جاؤں. لیکن اصل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ذوق ضرور رکھتا ہوں یا خوش خوراک ضرور ہوں، لیکن میں کھاتا زیادہ نہیں ہوں. یہ دو الگ چیزیں ہیں. لوگ نہیں سمجھتے، یہ دو الگ چیزیں ہیں. خوش خوراک کا مطلب ہے خوش ذوق ہونا، جی ہاں، اور اوبیسٹی یا وہ کھابے کھانا ایک اور چیز ہے. میری ڈائٹ بہت محدود ہے اور اس کی وجہ ہے ڈائبٹیز. میں خود ہی خیال رکھتا ہوں کہ یار اگر کہیں روٹی کھانی ہے تو ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھانی. گندم کھا رہا ہوں میں، چاول ہیں تو بس اتنے سارے چاول، مطلب لیکن ہو مزے کی. مطلب میں خوش خوراک ہوں. مجھے گاجر کا حلوہ پسند ہے، حالانکہ مجھے شوگر ہے، لیکن اگر اچھا بناؤ ایک چمچ لے کے تو میں چیک کرتا ہوں، اگر مجھے لگ جائے کہ یہ اچھا ہے تو پھر تھوڑا سا لے ہی لیتا ہوں. اسی طرح مجھے دیسی کھانے پسند ہیں، مطلب پائے، نہاری، پلاؤ، لیکن تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں، زیادہ نہیں کھاؤں گا، لیکن ہونا مزے کا چاہیے. بس یہ میرا مسئلہ ہے، اور نہیں ہوگا مزے کا تو میں کھاؤں گا نہیں، چھوڑ دوں گا. ہاں صحیح ہو گیا. اچھا، آپ نے کچھ کھانوں کو نا کچھ مسالک میں بھی ڈیوائڈ کیا ہوا. مسالوں میں؟ مسالک میں کوئی شیعہ حلیم ہے، ابھی محرم آ گیا نا، تو پرسوں سے محرم سٹارٹ ہے. پرسوں سے محرم سٹارٹ ہے. یہ میں نے نہیں ڈیوائڈ کیا، یہ میرے ابا اجداد یا ان سے بھی پہلے کیا ہوا. یہ تو کئی سو برسوں سے. کس فرقے کا لنگر آپ کو زیادہ پسند ہے؟ بریلوی لنگر کا کوئی جواب نہیں ہے. میری اپنی جو بیگم صاحب ہیں وہ بریلوی مکتبہ فکر کی ہیں. وہ بھی اکثر گھر میں نا نظر نیاز کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی ہیں، کچھ زردہ متنجن، کوئی پلاؤ، کوئی کچھ نہ کچھ. تو بریلوی لنگر کا کوئی جواب نہیں ہے. دوسرا بھی محرم میں نظر نیاز کا حلیم. لاہور میں تو بہت کم ہی میں نے اچھی دیکھی ہے حلیم. کراچی کے کچھ محرم میں نے گزارے ہوئے ہیں. کراچی کی حلیم جو یہ نیاز کے طور پہ بڑھتی ہے جلوسوں میں یا مجالس میں، وہ بہت بہتر ہے. متنجن مجھے اچھا لگتا ہے. وہ کس فرقے کا؟ وہ بھی بریلوی فرقے کا. بریلوی فرقے کا متنجن بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اور شیعہ فرقے کی آپ حلیم سمجھ لیں. تو آپ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ فلانے مخالف مسلک کا لنگر نہیں کھانا؟ نہیں جی، میں مسالے کو مانتا نہیں، میں اس میں ڈیوائڈ ہی نہیں ہوں. میرے جو لائٹر نوٹ، ہاں، کہ کس مسلک کا کھانا سارے کھا لیں. میرے بچوں کے مولوی عبدالکریم صاحب ہیں جو دیوبندی ہیں. میری بیگم جو ہے نا وہ بریلوی مکتب کو فالو کرتی ہے. میرا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا، کیونکہ میں پریکٹس یا اس طرح کا کاربن تو نہیں ہوں، لیکن میرا بڑی فیملی ابھی بھی جو ہے وہ کٹر فقہ جعفریہ پہ کاربن فیملی. تو مسالک کو میں فالو نہیں کرتا. ایون میں کئی دفعہ میں نے بہت سارے مندر وزٹ کیے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ مجھے بڑے خوشنما رنگوں والے لگ رہے ہیں. 2-3 بار پجاری سے مجھے لڈو دیا ہے، میں نے کھا لیا. میں کہا لڈو ہی ہے نا، ایک میرا مسلمان کافر ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس خیال کا بندہ ہوں. مسالک میں لنگر کو تقسیم نہیں کرتا، لیکن مسالک زندگی میں نہیں ہونے چاہیے، کھانوں میں تو کھانے کا کوئی مسلک نہیں ہے. دیکھیے کھانے کا کیا مطلب، ٹماٹر کو شیعہ سنی ہونا ہے یا لڈو نے شیعہ سنی ہونا ہے. حلیم ہو گئی، متنجن ہو گیا، پلاؤ ہو گیا، چنے والا پلاؤ ہو گیا، اس نے کیا ہونا ہے؟ مطلب اس کو آپ نے کیا مسالک میں تقسیم کرنا ہے؟ کھانے والی چیز ہے، ایک نعمت ہے نا اللہ کی، جس سے بھی مل جائے کھاؤ. بہت مزہ آیا میں نے بھی آپ سے بات کر کے. لاسٹلی کوئی آپ کے فٹ اسٹیپس پر چلنا چاہے تو یہ آسان راستہ ہے، مشکل راستہ ہے؟ کوئی ٹریولر بننا چاہے، یا اگر کوئی فار انسٹنس یہ سارا کچھ بننا چاہے تو یہ آسان راستہ ہے، مشکل راستہ ہے؟ کیا ایڈوائس ہے؟ یہ امپاسبل ٹو اچیو ہے. آپ وقت کے ساتھ ٹریولر بننا چاہیں گے بہت سرمایہ خرچ ہوگا،
اس کے لیے آپ کو پہلے سیٹل ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کمانا پڑے گا. کمانے کے لیے اگر آپ فوٹوگرافی کا رخ کریں گے اتنا کمپٹیشن آپ نہیں کما سکیں گے انلیس کہ آپ ایک بڑا نام بن گئے ہوں، اور بڑا نام بننے کے لیے ایک لمبی اسٹرگل ہے. تو آپ کا انکم سورس اسٹیبل ہونا چاہیے اگر آپ ٹریولر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اکوپمنٹ بھی مہنگا ہے. انکم سورس اسٹیبل ہونے کے لیے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل ہونی چاہیے جس سے آپ کما سکیں، وہ چاہے بزنس ہے، چاہے ہائی کوالٹی یا وائٹ کالر جاب ہے. تو آپ کو اصل میں کمانا بننا ہے. کمانے کے لیے آپ کو رستہ تلاش کرنا ہے، اپنے کمانے کی اسکلز پیدا کرنی ہے، باقی یہ شوق وقت کے ساتھ خود ہی ڈیولپ ہو جائیں گے. آج کی تاریخ میں اگر سید مہدی بخاری کو اپنا کریئر یا اپنی زندگی دوبارہ اسی پاس پر شروع کرنی ہوتی تو کیا آج زیادہ مشکل ہے اس وقت کے مقابلے میں؟ آج زیادہ مشکل ہے، آج زیادہ مشکل ہے. دن بدن مہنگائی ہے، آپ کی ارننگس کر رہی ہیں، آپ کے اخراجات پھیل رہے ہیں. مہنگائی مہدی بھائی اس وقت بھی ایسی ہی ہم لوگ کہتے تھے جب آپ نے بتایا کہ والدہ نے کمیٹی ہر دور میں رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ آبادی بڑھی ہے، جابس شرنک ہوئی ہیں. اگر جابس بھی اسی طرح بڑھتی رہتی نا تو پھر مسائل کم ہوتے. آبادی تو بڑھ گئی ہے، ہر سال لاکھوں بچے یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کے نکل رہے ہیں، آگے کھپت کوئی نہیں ہے. میرے بچپن میں تو کم لوگ تھے نا، آبادی کم تھی، گریجویٹ ہونا ہی بہت بڑی بات ہوتی تھی. اب ایم فل کر کے نہیں مل رہی ہے، آبادی بھی بڑھ رہی ہے، ڈگریاں بھی بڑھ رہی ہیں، آگے کھپت کوئی نہیں. تو لوگوں کے ذرائع آمدن محدود ہو رہے ہیں، لوگوں کی سیونگز شرنک ہو رہی ہیں. فٹ پاتھ مشکل ہو گیا، پر چلنا چاہے مشکل ہو گیا. تو اس کو چاہیے کہ نہ کرے درویشی والا راستہ، نہیں درویشی نہیں، اس کو پریکٹیکل ہو. نہیں بہت پریکٹیکل ہو. وہ کمانے کے لیے اپنے اندر اسکلز ڈیولپ کرے، اور ایک نہیں آپ کے اندر ملٹی اسکلز ہوں گے تو آپ کما سکیں گے. بٹ ونس یو آر سیٹل تو پھر شوق آپ بعد میں پورے کر. یہ سب شوق ہیں، ٹریولنگ شوق ہے، فوٹوگرافی شوق ہے، یہ سورس آف فنڈنگ نہیں ہے، یہ جیب سے لگنے والا کام ہے. آپ نے پہلے کمانا ہے اور پھر یہ شوق پالنے ہیں. پھر جو مرضی شوق پالیں جی پوری لائف پر، یہ پہلے کمائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سر بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، اور آپ کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنے شارٹ نوٹس پر وقت دیا. بہت اچھی گفتگو ہوئی، بہت مزہ آیا. شکریہ آپ کا. پھر آپ سے ملاقات رہے گی.